ایز مچ ایز کہ اگر کوئی کیس آتا ہے تو میں بھی ولنگلی چاہتا ہوں کہ بھائی آپ میری طرف بھیج دو. میرا ایک یہ کام بن گیا ہے نا, میں ایک طریقے سے اب میں پہچان گیا ہوں کہ کون بندہ مجھے 50,000 بول کے جھوٹ بول رہا ہے, اس کا کام تو 25,000 میں ہو جائے گا. اب فٹ بال جیسے میں بہت کھیلتا ہوں تو فٹ بال کے اندر وہ اپرچونیٹیز نہیں ہے جو کرکٹ کے اندر ہے, تو پھر بچے لگ جاتے ہیں, اسپیشلی لیاری کے اندر جو 10-15 سال پہلے حالات ہو گئے تھے اس کے اندر پھر لوگ لگ جاتے ہیں. سیدھی بات بولوں گا, پوڈ کاسٹ ہے, کوئی انٹرویو تو ہے نہیں کہ جی, منشیات کے اندر لوگ لگ جاتے ہیں, اور جو گینگ واریں ہوئی اور یہ چیزیں ہوئیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی, اکنامیکل انسٹیبلٹی ہوئی. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, جو لوگ سمجھدار ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس طرح اس چیز نے ہماری ایک مڈل کلاس کہہ لیں, ایک بہت بڑی میجورٹی کلاس کو کمر نہیں توڑی سر, بالکل دفن کر دیا. کہاں سے بلانگ کرتے ہیں آپ؟ کراچی سے ہیں, کہیں اور کسی اور سٹی سے بلانگ کرتے ہیں؟ آپ نے بیسکلی ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ایک کام کریں گے اس میں رکاوٹ آئے گی. ہم نے 75 ڈبوں سے شروع کیا, 2-3 ہزار روپے جوڑ کے, اور 100 ڈبے پورے ہوتے تھے جب دکاندار ہمیں دیکھ کے 25 ڈبے ڈونیٹ کرتا تھا. آپ کا ریونیو ہوتا ہے بزنس میں, ہمارا فنڈ ہوتا ہے. تو میں نے اس زمانے میں سوچا کہ ہی واز گوئنگ وائرل کووڈ کے اندر, تو ہی واز وائرل, لائک مجھے بھی پتا چلا. پھر ہر بچے کی خواہش تھی یار ظفر عباس ہماری ویڈیو بنا دیں. ہمارے پاس اسکول نہیں ہے, ہمارے پاس خود کا سولر پینل یا بجلی کا سسٹم نہیں ہے, جس کا بجلی کا بل آئے گا آپ کو پتہ ہے بجلی کے بلوں نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. اس حساب سے 400 والنٹیئرس, کچھ قریبی فیملی ممبرس, کچھ قریبی دوست جو ہمیں جانتے ہیں, ان کے ایکچوئل کیسز اگر ہمارے سامنے آ جائیں, وہی کیس پورے کرتے کرتے پورا سال گزر جاتا ہے سر. آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک بندہ ایک کیس لاتا ہے؟ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے سر, جتنا بڑا بندہ اتنا اس سے چیریٹی نکلوانا مشکل, جتنا سادگی والا بندہ. اس کے لیے میرا ایک ورڈ ہے جگرا. چیریٹی کرنے کے لیے آپ کو جگرا چاہیے, پیسہ نہیں چاہیے. میرے والد صاحب اگر لوگ جانتے ہو تو ہی از بین اے ریناؤنڈ بزنس مین الحمد للہ ان دس کنٹری. اور ہمدرد کا اکاؤنٹ, ہمدرد رجسٹر ہو گیا, اکاؤنٹ نہیں کھل پا رہا, تو میں پیسے کیسے لوں؟ اکاؤنٹ کھلوا دے. تہجد کی طاقت تھی یا ہماری نیت تھی, مجھے اللہ نے دونوں چیزیں نصیب کی. میں نے 27ویں کی تاکرات کا عمرہ کیا, میں حرم کے سامنے کھڑا تھا, مسجد بنا دی. حالانکہ مسجد ہمارا کام نہیں ہے, مسجد کے لیے الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ ریلیجن بیچ رہے ہیں. بس یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اگر یہ والی بات آ جائے نا کہ یار دینے سے اور بڑھتا ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے دے دیا تو یہ کم ہو جائے گا, لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یار وہ آپ کو اس سے ڈبل نہیں 10 گنا ہو کے واپس آئے گا. مجھے السلام علیکم, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام ہے سید سکندر اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے عزیز احسن عزیز. کیا حال ہے احسن؟ ٹھیک ٹھاک. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ رمضانوں کا پکا سکندر آخری پوڈ کاسٹ ہے نا؟ یہ تو اب آپ بتاؤ گے نا کہ آج 29واں روزہ ہے, 29واں روزہ شروع ہو چکا. مجھے لگ رہا ہے یہ عید پہ بھی مجھے پہلے دن بولے گا یار وہ پوڈ کاسٹ ہے سکندر, ذرا کچھ دیکھ لیو, ٹائم نکال لیو میرے لیے. یار ویسے ہم نے رمضانوں میں 12-15 پوڈ کاسٹ تو کر لیے نا, بہت زیادہ کر لیے ہیں. وہ پتہ نہیں نیکسٹ 3 منتھس تک آتے رہیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے. ہاں اصل میں پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا بزی ہو جاؤں گا, تو اس لیے ہم نے کہا کہ ریکارڈ کر کے یہ چلا جائے گا. اس کا شاہ رخ خان کے ساتھ جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ ہے بک. اچھا بھائی, بیک ٹو دی ٹاپک, اور ہم واپس آتے ہیں ٹاپک پہ. یار مجھے نا سچ میں بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ اتنا زیادہ چیریٹی کے کاموں میں انوالو ہو رہے ہیں, اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار اب پاکستان کے اندر 2020 کے بعد کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی برے ہیں یار. لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, اور ایسے حالات میں ینگسٹرز سامنے آ رہے ہیں, اپنی NGOs کو بڑھا رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یار بڑی خوشی ہوتی ہے یار ایسے. اور ایون کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ یار ہمیں مطلب پتہ نہیں ہوتا تھا, ہم صرف 1-2 مخصوص NGOs کو جانتے ہیں, ED ہو گیا, JDC ہو گیا, جو بڑی فیمس ہے. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. یار بہت سارے لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اور انہی میں سے ہم نے ایک آج ہمارے گیسٹ کو بلایا ہے جن کا نام ہے سید رافع علی, اور یہ بیسکلی ایک ہمدرد ہاتھ کے نام سے NGO رن کر رہے ہیں, اور ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور ان سے ڈسکشن کرتے ہیں ان کی NGO کے حوالے سے. کیسے رافع آپ, اور کیا چل رہا ہے آج کل, رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ دونوں بھائیوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے پلیٹ فارم دیا کہ ہم لوگوں کی جو خدمت کر رہے ہیں وہ دکھا سکیں اور بتا سکیں لوگوں کو کہ کس طرح ہمارے ملک کے اندر ایک آپ سمجھ لیں مایوسی کا دور چل رہا ہے. کیونکہ جس طرح آپ نے مینشن کیا کووڈ کے اندر بھی ہم نے بڑا کام کیا تھا. کووڈ کے بعد سے اور پھر تھوڑی بہت جو ہمارے لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہتری آئی تھی, پھر وہ 2022 کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی, اکنامیکل انسٹیبلٹی ہوئی, جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, جو لوگ سمجھدار
گزار ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس طرح اس چیز نے ہماری ایک مڈل کلاس کہہ لیں, ایک بہت بڑی میجورٹی کلاس کو کمر نہیں توڑی سر, بالکل دفن کر دیا. کمر ٹوٹی ہوتی تو پھر وہ ویل چیئر پہ چل رہے تھے, وہ دفن ہو گئے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں, یا آپ کی فیملیز میں ہوں گے یا آپ کے آفیسز کے اندر ہوں گے. یہ وہ محنت کش لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم سندھ میں رہتے تو سندھ سے ٹرک آ جاتے ہیں کلٹی ہونے, اور پھر پورا جو ہے رمضان وہ گزار کے اپنی ان کا کاروبار ہی ہے, بھیک مانگ کے چلے جاتے ہیں. وہ لوگ نہیں ہیں. تو ایسے لوگ تلاش کرنا میرے خیال سے اب تو مشکل بھی نہیں ہے, کیونکہ ہر فیملی میں اگر لیٹ سے چاچا تایا وغیرہ ملا کے 5 بڑے ہیں تو ان میں سے 3 پریشانی ہیں. تو یہ چیز بڑی آؤٹ لائن ہو گئی. اچھا میں پوچھ لیتا ہوں, اچھا رافع آپ تھوڑا سا نا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا, آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کراچی سے ہیں, کہیں اور کسی اور سٹی سے بلانگ کرتے ہیں, آپ نے بیسکلی ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. سر میں بیسکلی ایک ڈیفینس میں رہائشی بچہ ہوں. میں نے اپنی ساری عمر جو ہے وہ زندگی ڈیفینس میں ہی گزاری ہے. پل کے اس پار رہتے ہیں, پل کے, یہ میرے لیے پل کا اس پار ہوا, لیکن میرا نہیں الحمدللہ میں ادھر بھی بہت رہا ہوں. اور آپ دل سے پل کے ادھر بھی ہیں اور ادھر, میں اس شہر کا ہوں, اس ملک کا ہوں, اور میں لاہور میں بھی کافی ٹائم گزارا ہے. اور میں بڑا پسند کرتا ہوں اپنا پورا ملک گھومنا. میں آل دا وے چائنا بارڈر تک بھی گیا, کھنجراب پاس تک, تو مجھے بڑا اچھا لگا. الگ الگ زبانیں, الگ الگ لوگ, الگ الگ رنگ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہیں ڈیفینس کے, لیکن ہمیں لوگوں کے دکھ درد پتہ ہے. آپ کو شاید میری شکل دیکھ کے لگے نہ لگے, لیکن میں نے ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارے. مطلب ہم نے لیاری میں فٹ بال کھیلی تو ان کے دکھ درد سمجھے کہ ہم 11 بندوں کے اندر میں ایک ہوں جو پریولیجڈ ہوں, باقی 10 جو ہیں ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہی فٹ بال ہے. اور فٹ بال جیسے میں بہت کھیلتا ہوں, تو فٹ بال کے اندر وہ اپرچونیٹیز نہیں ہے جو کرکٹ کے اندر ہے. تو پھر بچے لگ جاتے ہیں, اسپیشلی لیاری کے اندر جو 10-15 سال پہلے حالات ہو گئے تھے, اس کے اندر پھر لوگ لگ جاتے ہیں. سیدھی بات بولوں گا, پوڈ کاسٹ ہے, کوئی انٹرویو تو ہے نہیں کہ جی منشیات کے اندر لوگ لگ جاتے ہیں, اور جو گینگ واریں ہوئی اور یہ چیزیں ہوئیں. تو کہنے کا مقصد یہ, چاہے اسپورٹس ہو, چاہے چیریٹی ہو, کوئی بھی ایسی چیز ہو, ہمیں چاہیے ہم لوگوں کے دکھ درد سمجھیں, اور جو ان کے شوق ہیں, جو ان کے پیشن ہے, اس کے اندر ان کو سپورٹ کریں, تاکہ کوئی بھی غلط کام تو ہوگا نا سر, جب بھوک ہوگی گھر میں تو ظاہر ہے اسلحے بھی نکلیں گے, لوگ نکلیں گے. پھر وہ جو ان کو فون مل جائے, ان کو والیٹ مل جائے, جولری مل جائے, وہ نہیں سوچیں گے. اینڈ میں جا کے انہوں نے یہ بولا اللہ میرا تو پیٹ بھوکا تھا نا, انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لینی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اداروں کا کام ہے کہ اس چیز پہ فوکس کیا جائے کہ ہر مسئلے کا نا ایک جڑ ہوتی ہے. جیسے کووڈ بھی ہے نا, اس کی ایک جڑ تھی کہ جی ایک وبا ہے, اس کے اندر بیماری پھیلی ہے, تو آپ نے وہ بیماری کل آف کرنی ہے. اس کے لیے پھر آپ نے ماسک لائے, پہلا ماسک تھا, پھر گلوز تھا, پھر آپ فلاں آپ کے وہ آ گئے, اپنا جو آپ کی انجیکشنز وغیرہ لگ رہی تھی, جو آپ کی فائزر اور وغیرہ یہ سب تھا. کہنے کا مقصد یہ آپ نے حل ڈھونڈا. تو اگر آپ کے ملک کے اندر ایک چیز اتنی بڑھ رہی ہے تو اس کا کوئی تو جڑ ہے نا. جڑ یہی ہے کہ لوگ پریشان ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اور اینڈ میں کوئی بھی اپنے بچوں کو جب بھوکا دیکھتا ہے تو پھر اس کو اگر یہ حل نظر آتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے, ورنہ وہ بھیک مانگ لیتا ہے. اور اس میں اداروں کا بڑا قصور ہے کہ ادارے اس نوعیت پہ لے کر کیوں آتے ہیں لوگوں کو, جو کیا کہتے ہیں. اچھا خیر, مجھے نا ایک چیز جاننی ہے جو کہ مجھے تھوڑا سا نا پرابلم بھی کر رہی ہوتی, کبھی کبھی میں سوچ بھی رہا ہوتا ہوں. دسترخواں جو افطار لگتی ہے وہ کراچی میں ہی کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو لائم لائٹ ملتی ہے, جو این جی اوز موسٹلی کام کرتے ہیں. انٹیریئر سندھ میں یا انٹیریئر پہ جا کے ہمیں اتنے بڑے بڑے دسترخوان کیوں نہیں دکھتے جو صرف کراچی میں دکھتے ہیں؟ اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں ایک سوال میں یہ بھی ایڈ کروں گا آپ سے, تو آپ دونوں کا جواب دیے گا کہ 2016 میں آپ نے ہمدرد ہاتھ کی بنیاد رکھی, اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آپ نے یہ این جی او بنائی. تو کیا انسپریشن تھی, کیا مقصد تھا پیچھے اس این جی او کو بنانے کا 2016 میں آپ کے جواب سے شروع کروں گا, پھر ان کا جواب دوں گا. پہلی بات یہ کہ 2016 میں ہمدرد ہاتھ کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا. جیسے آپ لوگ دوست ہیں ویسے ہم کچھ دوست تھے, ہم نے ایگزامس دیے تھے تو افطاری بانٹنے چلے گئے کہ جی رزلٹ ہی اچھا آ جائے. تو ہم نے شروع اس اسکیل پہ کیا, اور اگر جو بھی نوجوان دیکھ رہے ہیں, یا بڑا بھی کوئی ہم سے عمر میں ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں, نیک کام شروع کرنا چاہتا ہے, کوئی بھی نیک کام کریں گے اس میں رکاوٹ آئے گی. ہم نے 75 ڈبوں سے شروع کیا, 2-2, 3-3 ہزار روپے جوڑ کے, اور 100 ڈبے پورے ہوتے تھے جب دکاندار ہمیں دیکھ کے 25 ڈبے ڈونیٹ کرتا تھا. پھر وہ 1 یا 2 سگنل پہ ہی بٹ جاتے تھے. پھر ہمیں کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ دسترخوان لگائیں, اس کے اندر برکت بھی زیادہ آتی ہے جب لوگ زیادہ کھاتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو لوگ دیکھ کے سپورٹ بھی کریں گے. کہنے کا مقصد یہ کہ اس کی جو فیزیبلٹی ہم نے بنائی, تو ایک دن کا دسترخوان جو تھا وہ ہمارے 5-6 دن کے ڈبے بن رہے تھے. تو ڈر بہت تھا, لیکن ہم نے اسٹیپ لیا, اور دوسرے سال ہی 11ویں روزے سے جب شروع کیا, تو آج الحمدللہ کراچی کے اندر, لاہور کے اندر, اسلام آباد کے اندر, بدین, حیدرآباد کے اندر ملا کے 35 کے قریب دسترخوان ہیں, جو کہ انشاءاللہ اگلے سال بڑھیں گے. اور جہاں 75 لوگ کھانا کھا رہے تھے سر, وہاں آج ایک دن میں 12-13-15 ہزار بندہ افطار کر رہا ہوتا ہے, ہمدرد ہاتھ کا افطار کر رہا ہوتا ہے اور سحری کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ راشنوں کا الگ وہ ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ, اس وقت کوئی بنیاد نہیں تھی, اس وقت یہ ایک شوقیہ چیز تھی جو بہت سے لوگ سیلیبریشن میں خوشی میں کرتے تھے کہ یار افطار کرانا, کسی کو کھجور کھلانا, پانی دینا, اینی تھنگ. بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آ رہے ہیں, آپ سے کھجور لے رہے ہیں, رونقیں لگی ہیں. اب یہ سر مجبوری بن گئی ہے.
اب جہاں کے لوگ بھوکے ہیں, اگر ان کو 2 وقت کا کھانا مل جائے گا, سحری مل جائے گی, افطاری مل جائے گی, تو ایٹ لیسٹ ان کو یہ ہوگا کہ ہمارے 200-400-500 روپے دن کے کھانے کے بچ جاتے ہیں. تو آپ مہینے کا حساب لگا لیں کہ یہی آپ کے تقریباً 10-15 ہزار روپے بچ جاتے ہیں. اور بھوک جو ہے وہ جیسے گاڑی کو پیٹرول ڈلتا ہے ویسے انسان کو نا کھانا جو ہے وہ ریفیول کرتا ہے. تو کسی کی اگر کھانے کی پریشانی دور ہوگی, ویسے میں یہ دسترخوان کے سسٹم سے زیادہ پروموٹ کرتا ہوں کہ کسی کے گھر راشن پہنچ جائے یا کسی کے گھر جو ہے روزگار لگ جائے, جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن سیڈلی ہماری عوام کے اندر جو چیز ہائی لائٹ زیادہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بڑے بڑے دسترخوان, وہ ہوتی ہے اس طرح لوگ بیٹھے ہیں اور ایک سیلیبریشن ہی ہو رہی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ اگر میں کسی کی مدد کر دوں نا, ایک بندے کی اس کو روزگار لگا دوں, مجھے یا میرے ڈونر کو تو صدقہ جاریہ ملے گا, لیکن اس کو دیکھ کے 10 اور ڈونر نہیں آئیں گے. میں ایک دیکھ رکھوں گا, میرے پاس 15 دیکھ کے ڈونر آئیں گے. تو نیکی یہ بھی ہے, نیکی وہ بھی ہے جو لوگ پروموٹ کرنا چاہیں. اچھا تو مطلب اگین دسترخوان صرف کراچی میں کیوں لگتا ہے؟ نہیں, میں اس چیز کو تھوڑا سا ڈینائی کروں گا کیونکہ 2019 کے اندر ہم نے دسترخوان سسٹم کیا تھا لاہور میں اپنے لاہور کے دوستوں اور ٹیم کے ساتھ جو ہمارے ساتھ جڑنا چاہ رہے تھے. آج وہ ٹیم بن گئے. اور اس وقت وہاں پہ میں جب خود پرسنلی ہر سال جاتا ہوں لاہور اور اسلام آباد, کیونکہ اب اسلام آباد میں بھی لگ رہا ہے, لاہور میں کلچر نہیں تھا. وہ کہتے تھے جی اگر جرگا سسٹم ہے تو لوگ اپنے گاؤں میں کر دیتے تھے, اگر وہاں پہ ایسے بیٹھانے کا سسٹم نہیں ہے وہاں پہ باکسز بانٹ دیتے تھے. لیکن اس سال میں نے چینج دیکھا ہے. بڑی بڑی آرگنائزیشنس جو آپ سمجھ لیں, جو آپ نے نام لیے اس لیول کی تو نہیں, لیکن اسٹوڈنٹ لیول پہ یا پھر جو ینگ 35-40-30 سال کے لوگ چلا رہے ہیں, اس کے اندر سوشل میڈیا پہ, کیونکہ ہم کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار کتنا بندہ یہاں پہ ماشاء اللہ نیکی کا کام کر رہا ہے. اس سال بہت دسترخوان لگے ہیں. میں کہتا ہوں کراچی میں بھی جو دسترخوان لگتے تھے ان میں اگر 100 بندہ آتا تو 150 بندہ ہے, 1000 بندہ آتا تھا تو 1500 بندہ ہے. اسی طرح لاہور میں بھی دسترخوان لگے, اسلام آباد میں بھی لگے. بلکہ جو آپ چھوٹے علاقوں کی بات کر رہے ہیں, ہماری جو رپورٹس کہتی ہیں, ہم جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور ہمارے جو دوست یار لگا رہے ہیں, اس حساب سے اس دفعہ پنجاب کے اندر دسترخوان لگے ہیں. لیکن وہاں کا سسٹم تھوڑا الگ ہے. وہ چاہتے ہیں وہ بٹھا کے نہیں کھلائیں, وہ بانٹ دیں. کراچی میں ذرا دسترخوان سسٹم زیادہ. میں نا آپ کے ان دونوں باتوں پہ 2 سوال ہیں میرے. ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ یار میں اگر دیگ رکھ دوں تو 15 دیگ کے ڈونر اور آ جائیں, لیکن اگر وہی چیز میں چھپ کے کر دوں تو میرے پاس ڈونر نہیں آئے. تو کیا اس میں لوگوں کا ٹرسٹ ایشو ہے کہ وہ صحیح NGO نہیں پک کر پاتے جہاں وہ اپنی ڈونیشن دیں؟ جیسے اب دینے والا جو ہے اس کو کیا ٹرسٹ ایشو ہے کہ وہ دیکھے گا کہ یار یہ دے رہا ہے تبھی وہ دے گا؟ کیونکہ بھائی دیکھیں, ہم کہتے ہیں نا ایک ہاتھ کو دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو یہ دکھاوا کر کے دینا, اور وہ جو دینے آ رہا ہے کیا اس کو نہیں پتہ کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو مانگنا سکھا رہے ہیں روڈ پہ بٹھا کے, ان کو آپ یہ نہیں سکھا رہے کہ یار یہ خرید کے آپ کھا لو, وہ زیادہ بہتر ہے. ایک پوائنٹ میرا یہ ہے. دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس کے اندر کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا جو ہمدرد ہاتھ ہے, کیا آپ کا بھی ویژن اسی طرح کا ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے ہی لے کے چلیں گے, یا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے توسل سے آگے بڑھیں اور اس طریقہ کار کو چھوڑ کر لوگ خود ڈپینڈنٹ ہو جائیں اور خود خرید کے اس کو کھائیں, نہ کہ بیٹھ کر کسی کے اوپر ڈپینڈ کر کے اس کو کھائیں کہ یار ڈونیشن ملے گی تو ہی ہم کھائیں گے؟ دوسرا پوائنٹ میرا ایک اور یہ ہے کہ یار آپ نے کہا یار تعداد بڑھ رہی ہے, تو کیا یہ غلط نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے غربت کا لیول اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ دسترخوان کے اوپر اب لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ دسترخوان کم پڑ رہے ہیں؟ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کے لیے بڑا نیگیٹو سائن ہے کہ یار لوگوں کے یہاں اتنی زیادہ غربت ہو رہی ہے کہ اب وہ لوگ باہر نکلنے پہ مجبور ہو گئے. جو سفید کالر تھے وہ بھی اب باہر نکل کے کھانا کھانے پہ مجبور ہو. کیا کریں سر, بھوک سے مر جائیں؟ نہیں, بھوک سے نہ مریں. کس سے سوال کریں گے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ایک چینل ہے, آپ سوال کر سکتے ہیں. میں تو ایک سوشل ورکر ہوں, میں کوئی پولیٹیکل بات تو نہیں کر سکتا اپنے چینل پہ. میرے حساب سے اگر چیزیں پولیٹیکلی بہتر ہو, اکنامکلی بہتر ہو, تو آپ مجھے بتائیں اگر آپ دونوں بھائی جا رہے ہیں اور آپ کو ایک دسترخوان نظر آتا ہے, آپ کو پتہ ہے میری جیب میں 5-10 ہزار روپیہ پڑا ہے, میں کھجور لے کے روزہ کھول لیتا ہوں, پانی کی بوتل لے لیتا ہوں, بالکل, کیا آپ سڑک پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے؟ حالانکہ اٹس ناٹ زکوٰۃ, اٹس ناٹ صدقہ. وہی چیزیں ہمارے والنٹیئرس کھاتے ہیں, وہی چیزیں پیڈ والنٹیئرس کھاتے ہیں, وہی چیزیں ہم کھاتے ہیں. پہلا نوالا میں لے کے دکھاتا ہوں کہ بھائی الحمدللہ نام میں سید بھی لگتا ہے اور ایک اچھے خاندان سے ڈونیٹ کریں, لیکن کھا اس لیے نہیں کیونکہ اس میں صدقہ زکوٰۃ ہے. بھائی نہیں بٹھاؤں گا نا, میں اپنی فیملی کو تو نہیں بٹھاؤں گا نا. لیکن اگر سر آپ کے نہیں بھوک ہوگی تو بٹھائیں گے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو نہ بٹھائیں, تو اگر لوگ کھانا بھی نہ کھائیں تو کہاں جائیں؟ پھر وہی بات ہے, سوسائڈ ریٹ بڑھ جائے تو پھر آپ پھر بولیں گے کہ جی سوسائڈ بڑھ رہی ہے. اور دوسرا آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ لوگ دیکھنے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور نیکی اس ہاتھ سے ہو اس ہاتھ کو نہ پتہ چلے. ایک ایپ ہے اسنیپ چیٹ کے نام سے, تو ہمارے دوست اس کے اندر ڈیلی اسٹریکس بھیجتے تھے, Day 1, Day 2, Day 3. میری اپنے دوستوں سے لڑائیاں ہوئی ہیں کہ کیا مذاق ہے, کیا ہے Day 1, Day 2, بھائی اپنا جم دکھاؤ, اپنی کوئی گاڑی دکھاؤ, آپ یہ کیا دکھا رہے ہو؟ 2020 تک تو ہم لڑتے تھے, 2020 کے اندر ٹرسٹ فیکٹر آیا, ہم نوجوان کووڈ کے اندر نکلے. کووڈ کے اندر بہت کم لوگ کام کر رہے تھے کیونکہ سیکورٹی پروٹوکالس تھے اور ہیلتھ پروٹوکالس تھے. اس کے اندر جب میں سر 45 سے زیادہ علاقوں کے اندر گیا ہوں, کراچی کے اندر, میں منوڑا کراس کر کے جزیروں کے اندر گیا ہوں, میں اللہ والا ٹاؤن یا ایسی کوئی جگہ کہلاتی ہے جدھر
हॉक्सबे के बाद यहाँ पे 20 छोटे छोटे गांव हैं, 40 झोपड़ियाँ, 100 झोपड़ियाँ, 150 झोपड़ियाँ. मैं इन जगहों पे खुद गया हूँ और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये हमारे पेज पे वीडियोस 4 साल 5 साल पहले की पड़ी हुई है. कहने का मकसद ये है, वहाँ पे खातून का मैसेज आया, आपने हज़ारों राशन बांट दिया, आप छोटे से बच्चे, आप लोग हैं कौन? तो फिर हमने एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जहाँ पे 4-5 दोस्त थे. आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है उस वक्त कोई और आ जाता. मैंने स्टेप लिया, हमने बात की, लोगों को पसंद आई कि जी मैं बच्चा हूँ, ये मेरे 6 दोस्त हैं, हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, बेव्यू हाई के हम पढ़े हुए सारे, अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, आप हमें आटा दाल चावल दे देना और वहाँ खड़े हो जाएं, पैक करके. जब तक जाता नहीं आप खड़े रहें. इवन देख के अंदर मैं नहीं चाहता मॉनिटरी पैसे आए सर, ये ज़कात, ये सदका, ये साफ़ पैसे संभालना मेरे लिए एक जिम्मेदारी है. अगर कोई देग ला के देता है, वहीं देग खुलती है, वहीं लोग खाते हैं, वो खाने के बाद अपने घर चले जाते हैं. अब उसके पेट से तो नहीं खाना निकाल सकता, तो इसमें तो कोई चोरी का फ्रॉड का फैक्टर ही नहीं है. लेकिन जब मैं वीडियो लगाता हूँ तो उस वीडियो से मुझे रीच भी मिलती है और मुझे इंशाल्लाह अल्लाह से पूरा भरोसा है कि आपकी भी जब ये लोग पॉडकास्ट देखेंगे तो फिर वो शायद अगर पेज जाके सर्च करें तो वो देखेंगे यार इन बच्चों ने तो रोज़ 30 के 30 दिन हमें अलग अलग दस्तरखान दिखाएं, राशन बांट रहे हैं तो लोग दिखाएं कि भाई किन लोगों के थ्रू दिखाएं. और अब मैं हर किसी का CNIC तो नहीं लगा सकता, लेकिन अगर किसी को क्वेरी है तो वो आ जाए, हमसे बात कर ले. हमारे अकाउंट्स भी ओपन है, हम कौन सा कोई अपने अकाउंटों में पैसे ले रहे हैं, हमदर्द का अकाउंट है. जब तक हम छोटी मोटी चैरिटी खुद कर रहे थे, हमें पता चला कि बाय द स्टेट ऑफ लॉ आप अपने पर्सनल अकाउंट में ज़कात सदका खैरात नहीं ले सकते. हमने उससे सीखा, 1.5-2 साल की हमारी मेहनत थी सर, नेक काम करने के लिए 2 साल हम ख्वार हुए, हमने NGO रजिस्टर किया है. आज बच्चे ने डिफेंस के अंदर NGO खोल लिया, दस्तरखान लगा रहे हैं, नाम सबके पास है. आके पूछने राफी भाई रजिस्टर कैसे करें, मतलब आज रजिस्टर करने जाओगे तो इंशाल्लाह तुम्हारे यूनिवर्सिटी खत्म हो जाए, रजिस्टर हो जाएगा. ये प्रॉब्लम क्या आती है रजिस्ट्रेशन पे? क्योंकि इसमें हमाद ने भी बताया था कि उसको भी रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आई थी. सर 2 नंबरियाँ है ना, 2 नंबरियाँ इस तरह है कि जो बंदा NGO खोल लेता है आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर गलत पैसा घूमता है. हमारा तो अकाउंट ही, मेरे अकाउंट में अगर 5 करोड़ रुपए आ रहे हैं, इतने बड़े तो लोगों के डोनर हैं भाई, लोगों के पास तो इतनी बड़ी बड़ी सहरियाँ, इफ्तारियाँ, राशन ड्राइव्स हो रही हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी 20-25 साल मेहनत की है. 5 करोड़ रुपए के अंदर मैं क्या कर लूँगा, मेरे तो अकाउंट्स ओपन है. मैं तो कह ही नहीं रहा मुझे पैसा दो, आपका प्लेटफॉर्म है ना, मैं कह रहा हूँ मुझे पैसा नहीं दो. आप मुझे बोल दो यार ये जो दस्तरखान है ना 20, इसमें से मैं 5 दस्तरखानों की जिम्मेदारी ले रहा हूँ. एक दिन मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद, एक दिन मैं गुलशन, एक दिन मैं डिफेंस में रहता हूँ तो डिफेंस, एक दिन मैं लांडी, एक दिन मैं लियारी. इन 5 जगहों पे एक दिन की जिम्मेदारी लेता हूँ. 50-60 किलो लगता है ना, 300 किलो तो नहीं लगता, 40-50 किलो 60 किलो बनता है, 4-5-6 देंगे 8 देंगे. मैं लेके आऊँगा अपनी सुजुकी में, सामने खड़े होकर बंटवाऊँगा. बंदा जब आएगा उसका दिल भी मुतमईन होगा, ट्रस्ट भी बढ़ेगा. ट्रस्ट बढ़ने के साथ उसके सामने जब नेकी हो रही है अल्लाह उसको भी अजर देगा कि तू अपने कमरे से तो निकला. और हमारे सर पे बर्डन कम आएगा कि हमने किसी का हिसाब किताब नहीं रखना, क्योंकि एक एक रुपया जो मेरे अकाउंट में आ रहा है वो मेरे लिए जिम्मेदारी है. ज़कात अलग, सदका अलग, साफ़ पैसे अलग, इफ्तारी अलग, राशन अलग, रोज़गार अलग. फिर फ्रूट स्टॉल अलग है. फ्रूट स्टॉल के अंदर जो हमारे जैसे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने बचत कैंप लगाया है. वैसे ही हम काम कर रहे हैं कि जी 100-200 रुपए की 1-2-4 किलो रुपए की फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की अगर कोई थैली है तो उस थैली को हम 30 रुपये में, 20 रुपये में दे रहे हैं, 40 रुपये में दे रहे हैं. रोटी 25 रुपये की है, 8 रोटियां लेने जाओ 200 रुपये बनते हैं. एक गरीब को अगर 200 रुपये में 10 रुपये के हिसाब से 20 रोटियां मिल रही है, जिसके अंदर वो 5 का भी आप डिवीजन लगाओ तो 4 दिन खा सकते हैं, तो ये हम कुछ गलत कर रहे हैं? वो ला के खरीद रहे हैं उसको. इफ्तारी का भिखारी वाला बनाने वाला कॉन्सेप्ट गलत है. इफ्तारी जो है वो एक बहुत नेक काम है. हमारे पास लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियाँ, ईटरॉन जैसी गाड़ियाँ, रीवो, डाला ऐसे लोग आके रुकते हैं और खजूर लेते हैं. तो क्या वो खुद रोज़ा नहीं खोल सकते? लेकिन ये तो हमारा इस्लाम कहता है भाई रोज़ा खुलवाओ, खाना खिलवाओ. मैं एक एक बंदे से पूछने बैठ गया तो मेरे अंदर भी वही फैक्टर आ जाएगा कि जी आप इस मज़हब के हो, अरे आप तो भिखारी हो, अरे आप तो मेहनत नहीं. भाई आप किसी कंपनी के राइडर हो, आप किसी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हो, आप खाना खाना चाहते हो, हमारे दस्तरखान ओपन है, हम कभी ज़िंदगी में सवाल नहीं करेंगे. और वही खाना हम भी खाते हैं, वही बिरयानी, वही पुलाव. अगर कोई सहरी हो रही है तो कोई कौरमे का सालन, सहरी के अंदर हम चावल प्रेफर नहीं करते, रोटी सालन हो वो हम खुद खाते हैं. मेरी वीडियो मौजूद है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी वीडियो आपको 6 दिन 8 दिन 2 साल 5 साल पुरानी वीडियो बताएगी कि जी पहला निवाला हमने लिया, वो निवाला खाने के बाद बताया कि यही खाना हम लोगों को सर्व कर रहे हैं और हम बड़े शौक से खाते हैं सर. हमारे किचन से खाना बनता है. ज़बरदस्त. तो अभी रमज़ान के अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? सर रमज़ान के अलावा ये एक्टिविटीज़ होती हैं कि हमारे पास अस्पताल नहीं है, लेकिन जो अस्पतालों में लोगों के मसाइल आते हैं हम वो सॉल्व करते हैं. हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास खुद का सोलर पैनल या बिजली का सिस्टम नहीं है. जिसका बिजली का बिल आएगा, आपको पता है बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है. तो अगर मैं किसी का 40-50-60 हज़ार का बिजली का बिल अदा कर दूंगा, उसके घर में लाइट भी आएगी 24 में से वही 10-12 घंटे जो आ रही है. राफे इसमें प्रॉब्लम नहीं आती जिसका 1 महीने तुम बिल पे कर दो कि नेक्स्ट मंथ वो दोबारा आके खड़ा हो जाए? सर 3-3 महीने के बिल आते हैं, वो फिर आ जाते हैं. हमने 3 महीने कंसेक्यूटिव जो है ना बिल पे किए एक फैमिली के, 3 बच्चियाँ पढ़ रही थी, चौथे महीने वो फिर आ गए. वो कर ही नहीं सकते पूरा. मैं आप वही बात है ना कि अगर आपके पास बस 20-25-50 हज़ार की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, आपको मैं लाख रुपए देता हूँ, लाख रुपए में आप बजट कर दो जिसके अंदर आपका खुद का घर नहीं है, तो क्या करेगा वो? NGOs को फॉलो करेगा. NGOs के अंदर चाहे वो ईदी लेवल की हो जो आपने नाम लिया, JDC सैलानी लेवल की हो, या वो हम जैसे नौजवान हो, हर किसी पे लोड उतना ही है.
ان کے پاس اگر 1000 راشن کی ایک دن میں اپلیکیشن ہے, ہمارے پاس 100 کی ہے, پورے مہینے کے اندر وہ 30,000 ہو جاتی ہے, ہماری 3,000 ہو جاتی ہے. تو میں اکیلا نہیں ہوں جس پہ برڈن ہے. ابھی آپ کے پاس آپ نے مینشن کیا نا, حماد آ کے گئے, بہترین کام کر رہے ہیں, ہمارے ٹیم کے ممبر اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. حماد مجھے بولتے ہیں یار میرے پاس تو برڈن ہے ہی نہیں, میرے پاس تو ایکسیس کے اندر ہے ڈونیشن. میں مان جاؤں گا, کوئی بھی بول دے, بڑے سے بڑا صحافی کہہ رہا ہوں سوری, سماجی کارکن, کوئی بھی سوشل ورکر آ کے بول دے جی ہم نیکی کرنے, جو شروع کر رہا ہے یا ہم سے بھی جو لنک میں جو ہمارے جونیئرس ہیں انہوں نے ہمیں دیکھ کے دسترخوان لگا دیے خود, اللہ ہمیں اس کا صدقہ جاریہ دے. یار رافع بھائی 6 دن کی ڈونیشن ہو گئی, 2 دن آپ کر لو گے, بھائی رافع بھائی کر لیں گے, اللہ نے ہمیں پلیٹ فارم دیا کر دیں گے. لیکن کہنے کا مقصد ہے آپ یہ کیوں نہیں بول رہے کہ ہمارے پاس 30 دن کے پورے روزے ہو گئے اور اب ہم اگلے سال یہ ڈونیشن یوز کریں گے؟ آپ کر ہی نہیں سکتے. ہاں, جدھر دسترخوان پہ 10 دے گئے نا کم ہے, آپ 12 رکھو 12 ختم ہوں گی. اللہ برکت بھی ڈالتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالتا ہے کہ ڈونیشنز بھی آئیں, لیکن جو ضرورت مند ہے وہ آپ کے در تک پہنچے گا. بلکہ آپ کو اس پہ تنقید کرنے سے بہتر ڈونیٹ کرنا چاہیے, اور جو کھلا رہے ہیں جن کے پاس اللہ نے دینے والا ہاتھ دیا ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ دینے والا ہاتھ دیا, کل کو آپ نہ وہاں بیٹھے. آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ روزگار آپ دلوا رہے ہیں. روزگار مطلب کیسے, ہاؤ, مطلب آپ مطلب لوگ, کیونکہ روزگار تو ہے ہی نہیں مارکیٹ میں, جاب لینے نکلتا ہے بندہ 35-40 ہزار سے کم کی لگتی نہیں. اب تو 35-40 ہزار ہو گئی ہے, ورنہ آج سے تقریباً 18-20 ہزار چل رہی تھی 2 سال پہلے 3 سال پہلے. آج بھی چل رہی ہے, میں مان رہا ہوں, لیکن پھر بھی آپ کو 30,000-35 ہزار روپے مل جاتے ہیں اگر آپ نکلتے ہو. وہ تو خیر بہت پڑھے لکھے لوگوں کو مل جاتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ, میں کسی بینک کا نام نہیں لے رہا, ہر بینک کو میں اس میں شامل کرتا ہوں. اتنا آپ کا کارپوریٹ ادارہ اور آپ کے اتنے فل سوٹ ٹائی والے مینیجرز, یہ وہ 12 اپنے گارڈ کو 20,000 روپے دیے ہوئے. آپ مجھے بتائیں, اس کی سیلری مینیجر کی سیلری کی طرح پتہ تو کرو کتنی لیتا ہے. نہیں, مینیجر کی بھی سیلری چھوڑیں, وہ اپنا محنت کر رہا ہے گارڈ کی. اچھا, اس کے بعد پھر بڑی بڑی یہاں پہ فیکٹریز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لوگوں کی شادیاں کرا رہی ہیں اور اس طرح کام کر رہی ہیں, انہوں نے اپنے اپنے ماڈلز لیے ہوئے. کسی کو کوئی مدد آ جائے, میرے دوستوں میں ایسے لوگ ہیں, تو میں کھلا بول رہا ہوں, ایسے لوگ ہیں, یا میں نے نا اس کی شادی کرا دی تھی, یا میں نے نا فلاں کا یہ کر دیا تھا. بھائی میڈیکل کروا دیا, آپ کی کیوں نہیں کمپنی میں میڈیکل ہے؟ آپ اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہو, ماشاء اللہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہو, صرف آپ کے ہاتھ پہ گھڑی اور آپ کے پاؤں کے جوتے لاکھوں روپے کے. آپ کی تو ہر بندے کی میڈیکل ہونا چاہیے. آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے پاس تو ہے, آپ تو باہر چلے جاؤ گے علاج کرانے. تو جب لوگوں کے پاس یہ سب نہیں ہوتا تو وہ یا تو پھر جاتے ہیں جنا, یا وہ جاتے ہیں کارڈیو, یا جو بھی ان کا مریض ہے وہ پہلے جاتے ہیں اپنے گورنمنٹ اسپتال. پھر اس کے اندر ان کو کوئی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں یا بہت لوڈ ہوتا ہے, تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ناٹ ٹاپ ٹیئر بٹ ہلکے پھلکے کوئی ایسے اسپتال ہم چلے جائیں جہاں پہ ہمارا بیسک علاج تو ہو جائے, بھلے ہم پیسے دے دیں. اسی یہ بل 2-2-2.5 لاکھ روپے آ جاتے ہیں. ایک بچے کے ساتھ دل میں سوراخ تھا, یہ 2 سال یا 1.5 سال پرانا کیس ہے, 12-13 لاکھ روپے. تو یہ بڑے سے بڑے, میرا خود کا آپریشن ہوا ہے, باہر میں پڑ رہا تھا, تو میں تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں گیا تھا وہاں پہ, اور میرے پاس تو وہاں پہ انہوں نے, گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ اگر آپ یہاں پڑھنے آ رہے ہو تو آپ کے پاس میڈیکل انشورنس ہونی چاہیے. یہاں پہ انشورنس کا مطلب نہیں پتا کسی کو. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو یہ کس کی فالٹ ہے؟ تو یہ چیز تو ہماری گورنمنٹ کو بنانی چاہیے, اور اس کے اندر گورنمنٹ کو پرائیویٹ گروپس کو ایڈ کرنا چاہیے. اگر کوئی فارما ہے, اگر کوئی بڑا بزنس گروپ ہے, تو یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہونی چاہیے, جس کے اندر حکومت پہ بھی پریشر ہے, ان پہ بھی پریشر ہے. بہت ٹیکس کی چوریاں ہوتی ہیں, بہت چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہم لوگ 2 نمبر ہی کرتے ہیں. ہر چیز میں شریف وہ ہے جس کو موقع نہ ملا. خیر ہر جگہ کرپشن کر رہے ہیں وہ لوگ نا, اگر آپ کہتے ہیں ادارے والے, لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ بھی تو چوری کر رہے ہیں ٹیکس کی, ہم لوگ بھی تو کچرا باہر پھینک رہے ہیں, ہم لوگ بھی تو کنڈے لگا کے چوریاں کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کی. تو جیسے عوام ہے ویسی حکمران ہے. ہمارا موٹیو سمپل ہے, جہاں سے مدد آئے لے لو, نہیں آئے خود کرو. ہمارے پاس الحمدللہ ڈونر سائیکل بہت اچھا بن گیا ہے, اور باہر سے بھی جو لوگ پاکستانی آتے ہیں, کراچی آتے ہیں, یا وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کا دل مطمئن ہو رہا ہے. اور وہاں پہ تو سر زکوٰۃ آپ فکس پرسنٹیج دیتے ہو نا, خیر کے لیے تو یہاں پہ آپ نے صدقے کا بکرا بھی کٹوا دیا, کھانا بھی کھلا دیا, کسی اولڈ ایج ہوم چلے گئے, باہر بیٹھا کس کو دے؟ تو اس کو اویئرنیس چاہیے کہ یار یہاں پہ کون کام کر رہا ہے. اچھا, روزگار کی بات کر رہا تھا, روزگار کے پیچھے کیسے؟ سر روزگار کا ایسا ہے کہ ہمارے پاس ایک کیس آیا رکشے والا, کہتا ہے جی میں روز 600 روپے دیہڑی دیتا ہوں, 10 دن 6,000 روپے ہو گئے, 30 دن 18,000 روپے ہو گئے, آئل چینج میرا, پیٹرول میرا, کوئی اگر لگ جائے, لائٹ ٹوٹ جائے, کچھ ہو جائے, سارا میرا. میں کہتا ہوں 20,000 روپے ایوریج لگا لوں. وہ 50,000 روپے بھی کماتا ہے, وہ اگر دن کے 2,000 روپے 60,000 روپے بھی کماتا ہے, 20,000 روپے اسٹریٹ چلے گئے کاسٹ کے اندر, 40,000 روپے کے اندر وہ کیسے؟ اور اس کی بیوی جو ہے وہ شوگر کی پیشنٹ ہے, تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اگر اس کو ہم ایک رکشہ دلا کے دے دیں گے تو ایٹ لیسٹ وہ 20,000 روپے سے بچ جائے گا. اس پہ ہم اس پہ ایک ذمہ داری ڈالیں گے کہ جب تو اس کو 20,000 روپے دے رہا تھا تو ہمیں 5,000 روپے دے. فکس نہیں ہے, نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں, لیکن 5,000 روپے دے. 2 چیزیں, ایک تو اس پہ آ گئی ذمہ داری کہ بھائی میں ایسے نہیں رکشہ لے کے کل چلے جو فائل پیپر ہم رکھیں گے, تو کما, تجھے کمانا ہے نا, جس نے ڈونیٹ کیا اس کو صدقہ جاریہ مل رہا ہے. وہ جو 5,000 روپے کی اس پہ ذمہ داری آئی ہے وہ ایک چیز ہے. دوسرا یہ, اگر 1 سال تک وہ مجھے 12 مہینے 5,000 روپے دیتا ہے, میرے پاس 60,000 روپے جمع ہوتے ہیں. اس 60,000 روپے سے میں کسی کو ریڈی لگا کے دے سکتا ہوں, آرٹیفیشیل جویلری لگا کے دے سکتا ہوں, پرفیوم اسٹال لگا کے دے سکتا ہوں. تو دس از کالڈ ریسائکلنگ یا سسٹینیبلٹی, کہ آپ ایک کو ہیلپ کر رہے ہو, وہ آپ کو ایک اماؤنٹ بھر رہا ہے جس سے وہ ذمہ دار بھی ہو رہا ہے. ذمہ داری لینے کے بعد وہ جب اماؤنٹ پے کرتا ہے اس کو ہم کلیکٹیولی جب ریز کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کسی اور کو روزگار لگا کے دیتے ہیں. یہ زبردست
زبردست ہے. اچھا دوسرا یہ تھا کہ آپ نے جیسے احسن نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یار آپ کے پاس بجلی کا بل بھرنے کے لیے لوگ آ گئے کہ یار میرا بل آ گیا یا بھر دو آپ, پھر 2-3 مہینے بعد وہ پھر آ گیا. اس میں نا کافی فیک لوگ بھی ہوتے ہیں, تو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہو یار, اس کی نوعیت کیسے دیکھتے ہو کہ یار یہ بندہ جینوئن ہے اس کا کیس یا یہ فیک ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ لوگ ہیں تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل بھی ہوتا ہے. تو آپ کی NGO کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ کیس ویلڈ ہے یا نہیں؟ میں اس کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے کووڈ کے اندر جو میں جن علاقوں میں کیا, ادھر ہر علاقے کا ایک سربراہ, ایک ہیڈ یا ایک ایسا سماجی بندہ جس کو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, ہماری اس سے دوستیاں ہو گئی, اس کے تھرو ہم نے راشن. ایک بندہ تو میں تو ہر جگہ نہیں بانٹ سکتا نا, اینی ڈیٹ. بالکل سملرلی ہمارے جو دسترخوان ہے اس کے اندر ہر دسترخوان کا ایک ہیڈ ہے, اس ہیڈ کے اندر 4, 5, 8, 10 لوگ آتے ہیں, جو کوئی صفائی کر رہا ہے, کوئی ترپال بچھا رہا ہے, کوئی برتن دھو رہا ہے, کوئی بریانی لا رہا ہے, تو سب کی ایک جاب ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ان ٹوٹل والنٹیئرس کو ہم لوگ ٹوٹل کریں تو 350-400 لوگ تو یہی بن جاتے ہیں. تو میرے پاس آلریڈی 400 بندہ گھر میں بیٹھا ہے جو مجھے ٹرسٹڈ کیس لا کے دے سکتا ہے, تو میں باہر کے کیس کیوں لوں گا؟ پھر اس کے بعد آپ کی فیملی آ جاتی ہے کہ یار رافع تو فلاں کام کر رہا ہے. اب میں تو آ گیا ہوں فیس پہ, ایسے 10 اور لوگ ہیں جو ہمدرد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بالکل کور ٹیم میں, لیکن وہ فیس پہ نہیں ہے, لیکن ان کی فیملیز کو تو پتہ ہے نا کہ جی ہمارا بچہ حساب دیکھ رہا ہے یا مارکیٹنگ دیکھ رہا ہے یا ایٹ لیسٹ ہم سے پیسے مانگنے آ رہا ہے, تو پھر وہ اپنا کیس لے آتے ہیں. بچہ وہ میری نا ماسی تھی, اس کے 2 لاکھ روپے تھے شادی کے, میں نے 50,000 کر دیا, میں پاور نہیں ہے, تم لوگ اپنے ادارے سے 1.5 لاکھ کر دو گے. اب آنٹی کو کون منع کرے؟ لیکن یہ ایک طرح سے نیپوٹزم نہیں ہے. نہیں نیپوٹزم نہیں ہے, بات یہ ٹرسٹ کی بات ہے. میرے پاس نہیں ہے نا ٹیم, میں تو اوپن بول رہا ہوں, میرے پاس وہ ٹیم نہیں ہے, تو پھر میں غلط دینا شروع کر دوں. بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن پہلے ٹھیک ہے, لیکن آپ جس مقصد کے لیے نکلے کراچی شہر میں لوگوں کی مدد کرنے, وہ تو آپ پھر اپنے فیملی ممبرس میں دے رہے ہو نا. نہیں میں اپنی فیملی ممبرس میں نہیں دے رہا, میں کہہ رہا ہوں ہماری ٹیم جو ہے اور ہمارے جو والنٹیئرز ہیں ان پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر کوئی پہلے ہم نے رینڈم کیسز کووڈ سے لے کے دیکھو ٹیم جڑ گئی تھی, ہمارے بہت سارے بچے باہر پڑھنے گئے, ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو جدا ہو گئے, ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو اب اس ایج میں آ کے کاروبار میں لگ گئے, تو وہ ڈونرس تو ہیں لیکن وہ اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. تو اگر آپ کا سوال ویریفیکیشن کا ہے تو اس کا آنیسٹ جواب یہ ہے, ورنہ جھوٹ بولنا بہت سارا کہ جی ہم تو سب کا کام کرتے ہیں. اگر کہیں سے اسٹارٹ کرتے تو گھر سے اسٹارٹ, اور نہیں وہ تو اسلام کہتا ہے. اور دوسری بات یہ, چلو ادارے کے لیے نہیں کہتا, گھر کے لیے کہتا ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ نکالوں تو پہلے اپنے لوگوں کو دوں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اگر میں نے تو سر, آپ نے تو یہ چیز نہیں دیکھی نا, میں نے دیکھی ہے کہ ہمارے راشن ایک جگہ گئے, ہمیں رپورٹ آئی ہے کہ یار آپ نے ان لوگوں کو راشن دیا اور یہ لوگ تو راشن بیچتے ہیں. میں نے کہا پروف دے دو. ہمارا ایک بندہ گیا ہے, اس نے ایز اے پروف دیکھا ایک دکان کے اوپر وہ سیم آٹے کی بوری پڑی ہوئی تھی, اور اسٹکر سے ہم نے حساب لگا لیا تھا. اس نے اس جا کے بندے سے بات کی, طریقہ صحیح نہیں تھا لیکن اس نے بات کی, اس نے منع کیا. اس نے بولا میں 2 دن دے رہا ہوں, 2 دن نہیں ہو تو میں پولیس کاروائی کروں گا, مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے, مجھے کوئی کیس نہیں بنانا, میرے راشن کس نے بیچے مجھے یہ جاننا ہے. صحیح ہے. دوسرے دن, پہلے دن یا دوسرے دن اس کا کال آ گیا, جی آپ میرے پاس آ جاؤ. ان سے ملاقات کی, جس بندے نے راشن بیچے اس کے گھر گئے, ہم نے اس کے فون وغیرہ لے لیا. ہم نے بولا جب آپ پیسے لا کے دو گے, ہم کوئی بدماش نہیں ہے, لیکن آپ نے ہمارے ساتھ چوری کی ہے, بہت باعزت طریقے سے کہ جی ہم یہ ریکوری نہیں ہے کہ ہم کوئی گنے لے کے یا گارڈ لے کے چلے گئے. سمپل گئے بات کرنے کے, جی آپ یہ ہمارے پاس امانت رکھوا دو, آپ جب آ کے ہمیں پیسے دو گے آپ یہ چیز واپسی لے جانا. اس نے پیسے ادا کیے. اگر نہیں چھوڑوں گا تو آپ بولیں گے جی آپ لوگ تو کچھ کر ہی نہیں رہے, آپ لوگ تو راشن بٹوا رہے ہیں, بکوا رہے ہیں راشن. تو جہاں سخت ہونا پڑتا ہے وہاں سخت ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ نے اوور دا کورس آف دیز 8-9 ایئرس اتنی اسٹرانگ ٹیم دے دی ہے کہ ہماری جتنی طاقت ہے اس حساب سے 400 والنٹیئرس, کچھ قریبی فیملی ممبرس, کچھ قریبی دوست جو ہمیں جانتے ہیں, ان کے ایکچوئل کیسز اگر ہمارے سامنے آ جائیں, وہی کیس پورے کرتے کرتے پورا سال گزر جاتا ہے. سر آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک بندہ ایک کیس لاتا ہے؟ میں واحد بندہ ہوں جو فرنٹ پہ آ رہا ہوں نا, تو اس کے پاس تقریباً مہینے کے 30-40 کیسز ہیں. بالکل میں روز 4 کیس لگاؤں, ایک سالو ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام اتنی فارغ نہیں ہے, سب نے انٹرٹینمنٹ چاہیے, چیریٹی. ابھی رمضان ہے نا تو لوگ تھوڑا سا ایکٹیو ہوئے ہیں. عید کے بعد کوئی ہمدرد کھولے گا بھی نہیں. 1-2 پیج ہی ہیں جو چیریٹی کے نام پہ پورا سال کام کرتے ہیں اور لوگ ان کو شوق سے دیکھتے ہیں. باقی لوگوں کو بس ایک ادارہ ہے کہ جی ہم یہاں دیتے آ رہے ہیں, کوئی ہیلتھ کا ادارہ ہے, کوئی کارڈیو ہے, جیسے ہو گیا ہم لوگ سحری لگا رہے ہیں اس لیے میں مینشن کرتا ہوں, تو وہاں ڈونرس کی لسٹ لگی ہوئی تھی کہ جی یہاں ہیلتھ کا علاج ہوتا ہے, دل کا علاج ہوتا ہے. لوگوں نے اپنے باندھے ہوئے, لوگ شادیاں کراتے ہیں, لوگ صرف ایجوکیشن میں بھائی صدقہ جاریہ کوئی پڑھ لے گا, لوگ کہتے ہیں جی ہیلتھ کسی کی جان بچ جائے گی. لوگوں کے اپنے اپنے بنے ہوئے. اس کے اندر اگر ہم نے کوئی ہیلتھ کا کیس لگا دیا تو اس پہ صرف ایک ہماری ڈونر ہے USA سے, صحیح ہے جی, وہ ہمارے اکاؤنٹ میں انہوں نے کی ایک سیٹ $100 ہے وچ از اراؤنڈ 28,000. اینی کیس انڈر 40,000, 100 سے $150 کے اندر, ان کے شاید 300 فالوور بھی نہیں ہوں گے. شی از ناٹ اے سیلیبریٹی. جس دن ہم ہیلتھ کا کیس لگا ان کا میسج آتا ہے, ہیلو السلام علیکم, آئی ووڈ لائک ٹو ڈونیٹ. باقیوں میں کیوں نہیں کرتی بھائی آپ؟ ایک دن میں آپ نے 2 کیس سالو کر دیے. ان کا ایک بنا ہوا ہے. میں ڈونر سے نہیں پوچھ سکتا آپ کی کیا نیت ہے, آپ کیوں کر رہے ہو. تو سر میرے اپنے میں ہی ویریفائڈ کیسز اتنے, تو میں باہر کہاں ڈھونڈنے جاؤں. اگر میں صرف ایک شوشا کریٹ کر دوں کہ جی ہمارے پاس 3,000 NIC ہیں اور ہمارے پاس 40,000 بل آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس 5 لاکھ واٹر ٹینکرز آئے ہوئے ہیں, اور یہ ہمیں واٹر وہ ٹینکرز نہیں سوری جو یہ پلانٹس ہوتے ہیں واٹر پلانٹس کے, جی گاؤں میں پورا ہی نہیں کر سکتا. لوگ ساتھ جڑیں, لوگ ہمیں ذمہ داری دیں کہ جی میں آپ کے ساتھ ایک اسپتال بناؤں گا, میں آپ کے ساتھ ایک ہاسپٹل. 10 بزنس مین جڑ جائے نا, ہم آپریٹ نہ کریں تو آپ بولنا. آپریشنل ٹیم موجود ہے,
لیکن اگر میرے پاس وہ ڈونر ہی نہیں ہے تو میں اپنا کام اتنا ہی بڑھاؤں گا. میں 35 کے 300 بھی تو دسترخوان کر سکتا ہوں. رافع اچھا کیوں کروں؟ میں پورا نہیں کر پاؤں گا. مجھے ایک چیز بتاؤ کہ کتنا ورس ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے چیزیں؟ سر اتنا ورس ہوتا جا رہا ہے کہ ڈکیتی کی زبان میں لے لو تو اگر آج 10 فون چوری ہوئے تو اگلے 6 مہینے بعد روز کے 25 سے 30 فون چوری ہوئے ہوں گے. اگر ہیلتھ کیئر کے اندر 10 بندہ بیمار ہو رہا ہے تو وہ غلط کھانا کھا کے, ملاوٹ والا کھانا کھا کے, علاج نہ کروا کے, ٹیسٹ نہ کروا کے, فیک ڈاکٹرز کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہے کہ جی کیا سرنج لگائی کیا. اگر 10 بندہ بیمار ہو رہا ہے تو 50 بندہ بیمار ہوگا. میرے حساب سے میں گیا تو شوگر کوٹ کر دوں گے جی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور 1 سال میں آپ دیکھیں ہم ایسے ہو جائیں گے, ویسے جاپان جیسی ہماری ٹرینیں ہو جائیں گی. کچھ بھی نہیں ہوگا سر. اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اسٹارٹ ہم نے خود کرنا ہے, لوگوں نے خود روڈوں پہ نکلنا ہے, لوگوں نے خود لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر دیکھنا ہے. کیوں اگر آپ کا کیس آ رہا ہے آپ کے فیملی والے کا تو ہمدرد ہیلپ کرے. آپ 5 کروڑ کی گاڑی میں آ رہے ہو یار. ایک ہمارے بڑے قریبی جاننے والے, میرے تو نہیں, میرے ایک دوست کے, اس کو بولا یار تیرا ادارہ ہے, وہ میرے گاؤں کے اندر فلڈ آیا تھا تو یار وہ XYZ اتنے لاکھ یا اتنے کا تم کام کر دو. اس نے بولا بھائی تیرے گھر میں ٹوٹل گاڑیوں کی ورتھ لگاؤ تو 8-9 کروڑ روپے, ایک بیچ دے. پھر ہمیں یہاں جاتے بھی بڑا ڈر لگ رہا تھا کیونکہ الحمدللہ ایک, لیکن آپ بول تو نہیں سکتے نا, بول رہا ہوں نا, اور کیسے بولوں. ایک کو نہیں اسپیسیفائی کر رہا نا, ایک کو اسپیسیفائی نہیں کر رہا کہ بھائی میں آپ سب کے لیے نا, یہ تو ریالٹی چیک ہے. یہ میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے کہ بھائی اگر میرے خاندان میں, میرے دوست یاروں میں, میرے پرانے اسکول کے اندر کی طرف کیوں جاؤں, خود کر لے مدد. مطلب نہیں, لوگ نہیں کرتے نا سر, وہی تو بات ہے. اس کے لیے پھر ایک ایزی حل یہ کہ ہمیں, لیکن جو بندہ آپ کا گاؤں ہے یار, آپ کے گاؤں کے اندر آپ سربراہ ہو, لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. اگر آپ سیاسی ہو تو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں, اگر آپ سماجی ہو تو لوگ آپ کے ساتھ اپنی پرابلمس شیئر کرتے ہیں. آپ الحمدللہ کراچی شہر کے اندر مہنگے ترین گھر میں رہ رہے ہو, اگر آپ تھوڑا سا اپنے لوگوں کو دے دو گے تو اس سے کیا میں بہتر ہو جاؤں گا یا میری کو وہ گاڑی دے رہے ہو. بھائی بہت پیسے ہیں ہمارے لوگوں کے پاس, انکم گیپ بڑھتا جا رہا ہے, غریب غریب تر ہو رہا ہے, مڈل کلاس غریب ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے, امیر امیر تر ہو رہا ہے. تو اگر آپ کے گاؤں میں, آپ کے آفس میں, آپ کے خاندان میں کسی کی مدد ہوگی, وہ دعا مجھے دے گا یا آپ کو دے گا, یا آپ کو دے گا. ظاہر سی بات ہے. تو یہ ریالٹی چیک ہے کہ اگر آپ کے پاس لیٹ سے آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے 10 لاکھ روپے, آپ 4 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے اپنے لوگوں کو دو, اپنے آفس والوں کو دو. آپ کے آفس کے اندر میں قسم کھا کے بول سکتا ہوں, یہ جو آفس کے ورکرز ہیں نا وہ اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, اور جو سیٹ ہیں وہ اپنے آفس والوں سے نا جس طرح کام کرواتے ہیں, جی یہ پرنٹ لے آؤ, یہ فیکس لے آؤ, یہ بینک میں ڈپازٹ کر دو, اس طرح بلا کے 15 منٹ بیٹھیں کہ بھائی تیرے گھر میں مسئلے کیا چل رہے ہیں, آنسوؤں سے نہیں رویا نا, میرا نام بدل دینا. حقیقت ہے کسی اور کے آفس, لوگ ہمیں, کیونکہ وہ ظاہر دوستوں کے آفس میں بھی آپ جان پہچان ہو جاتی ہے کہ فلاں رائڈر ہے, فلاں بندہ ہے, سامان اٹھا لینا. وہ جی آ کے بول رہے ہیں یار رافع بھائی 10 راشن مل جائیں گے. بھائی تو ایک مانگنا, نہیں یار ہمارے علاقے میں وہ 3 بیوہ ہیں. رافع کیوں, وائی ناٹ یور سیٹ. تو اگر جو آپ کے جو سیٹ ہیں جو آپ کو ماشاء اللہ سے ڈونیٹ وغیرہ کرتے ہیں, کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریے کہ یار ہمدرد ہار سے چیزیں جو ہے نا اب نکلتی جا رہی ہیں تو ہمیں ڈونیشن بڑھانی پڑے گی, تو وٹ دیر اسٹینڈ. سر میں وہ بندہ ہوں جو اپنے دوستوں سے لڑ جاتا ہوں کہ یار جب ہم, ظاہر سی بات ہے رمضان کے علاوہ کوئی شادی بیاہ آ گیا, کوئی ناچ گانا ہو گیا, کوئی اور چیز ایسی ہو گئی جس کے اندر نیکی نہیں ہے یا جس کے اندر چیریٹی نہیں ہے, وہ ہم ساتھ کرتے ہیں. ہم نے راتیں ساتھ گزاری ہیں, ہم نے پڑھائیاں ساتھ کی ہیں, ہم نے ہر چیز, ٹیوشن, یہ وہ, اچھی بری چیز سب ڈسکس کی ہے. تو اگر میں تم سے 5,000 10,000 یا تمہاری اگر خرید قوت ہے 1,00,000 2 لاکھ روپے دینے کی, زکوٰۃ تمہاری نکلتی ہے, میں تم سے لڑ کے بھی لے رہا ہوں تو میں تمہارے ثواب ہی کروا رہا ہوں نا. اور میں کون سا پیسے مانگ رہا ہوں. پھر وہی بات, مجھے پیسے نہیں چاہیے سر. اگر کسی کا بل ہے آپ وہ بل اس سے لے کے ادا کر دیں, اپنے کسی رائڈر کو بھیج کے ہمیں سلپ بھیج دیں, سر آپ کے تھرو یہ کیس آیا تھا, میرے پاس پیسے ایکسٹرا پڑے تھے, یہ سالو ہو گیا. میں آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتا, یہ میں 4 دے گے اپنے ڈرائیور, اپنے رائڈر خود اپنی گاڑی میں لے کے آ رہا ہوں, یہ دے گے میں نے بانٹ دیے. ہاں بھائی صحیح ہے, سامنے لوگوں نے کھا لیا, میں مطمئن ہوں. کیوں آپ نے میرے پہ برڈن ڈالنا ہے اور پھر میرے پہ ہی کویشچن کرنا ہے اور پھر میرے پہ ہی تنقید کرنی ہے. میں تو نہیں کہہ رہا آپ مجھے پیسے دو, پیسے میں تب مانگتا ہوں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس اس طرح ان کائنڈ ڈونیشنز نہیں آتی, تو میں بولتا ہوں جی اتنا کام ہم کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کہ ہماری اتنی حیثیت ہے کہ ہم اس کو اپنے ڈونر سے پورا کریں گے. ابھی آج ہم آخری, یہ آپ کا پوڈ کاسٹ ہے, آج ہم 29ویں کی تاخرات پہ بیٹھے ہوئے, میں بول کے تھک گیا ہوں کہ 5 راتوں سے کہ ایک چیریٹی کا 83 ایئرس کی چیریٹی کا ثواب ہے تاخرات میں, لیلۃ القدر میں. وہ 21 بھی ہو سکتی ہے, 23 بھی ہو سکتی ہے, 25 27 29 کچھ بھی ہو سکتی ہے. وہ سن کے لوگ آئے 1,000 10,000 5,000, کسی نے 2 لاکھ بھی دیے, میں وہ 2,000 4,000 دے کے جا رہے ہیں. ہم جہاں بیٹھتے ہیں سر وہاں کھانوں کے بل 40,000 روپے آتے ہیں 6 لوگوں کے. پیٹرول کی ٹنکیاں 22,000 25,000 30,000 روپے کی فل ہوتی ہیں. تو اگر آپ 5,000 روپے کسی غریب, اور بہت سے دیتے بھی ہیں, یہ نہیں کہ وہ میری باتیں سن کے تنقید کر لے یار یہ XYZ بندہ سوچے تو میرے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں. اگر آپ چیریٹی کرتے آ رہے ہو تو پھر آپ کو تو برا نہیں لگنا چاہیے. میں بات کر رہا ہوں میجورٹی کی. ماشاء اللہ
ہر سال اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے, آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں, عمروں پہ بھی جا رہے ہیں, نیکیاں بھی کر رہے ہیں, US یورپ بھی جا رہے ہیں, لیکن جب چیریٹی کی بات آتی ہے, اتنی بڑی گاڑی سے آپ آئے ہو, کچھ بھی چاہیے ہم حاضر ہیں, حاضر ہیں, حاضر ہیں. جب حاضری مانگو تو 5,000 روپے, 10,000 روپے, 1 روپیہ بھی کم نہیں ہے. لیکن مجھے اگلے بندے کا اسٹیچر نظر آ رہا ہے یار. آپ کی گھڑی, آپ کا پہننا اوڑھنا, آپ کا چلنا پھرنا, کھانا پینا لاکھوں میں, ایک 50,000 کی ذمہ داری لے لو گے تو کون سے غریب ہو جاؤ گے؟ اور یہ کس نے کہاں لکھا ہے کہ خیر کے کام کرنے میں پیسے دینے کے اندر آپ غریب ہو جاؤ گے؟ مجھے ایک کوئی بک دکھا دو, کوئی حدیث. 10 گنا آتا ہے, 3 گنا آتا ہے, 12 گنا آتا ہے, سب کے اپنے. یہ کوئی نہیں بولتا کہ ایک کے بدلے ایک آتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے سر, جتنا بڑا بندہ اتنا اس سے چیریٹی نکلوانا مشکل, جتنا سادگی والا بندہ. اس کے لیے میرا ایک ورڈ ہے جگرا. چیریٹی کرنے کے لیے آپ کو جگرا چاہیے, پیسہ نہیں چاہیے, دل چاہیے. 5 لاکھ والا بندہ کمانے والا بھی آپ کو 3. یار ہمارے پاس اس دن سحری کے, ہماری گرینڈ سحری ہوتی ہے, ہم نے باکس رکھا ہوا تھا اور ایک دوست ہے ایسی مذاق کے اندر, بھائی تو 100 ڈال, تو 1000 ڈال, تو 5000 ڈال, وہ جس طرح دوستوں سے آپ لیتے ہو تو بھی ڈال, تو بھی ڈال, یہ سب مذاق چل رہا تھا. اپنے دوستوں میں تو کر سکتے ہیں. وہاں پہ ایک بندہ دیکھ نکالا تھا, اس نے بولا سر میں پیسے ڈال سکتا ہوں؟ ہم نے بھائی ظاہر ہے ڈال سکتے ہو. اس نے اس کے بعد انٹرنیشنل کسی نے نوٹ دیا ہوگا, اس نے 100 رنگٹ ڈال دیے, 100 رنگٹ ملیشین رنگٹ. پھر وہاں پہ جو لوگ کھانا کھائے, وہ مسجد کے باہر ہم سحری کراتے ہیں, اور وہیں سے ہماری تقریباً 100 چاولوں کی دیگیں علاقوں میں بٹتی ہیں, وہ ہماری گرینڈ سحری ہوتی ہے, اور وہاں پہ 2,500-3 ہزار بندہ کھانا کھاتا ہے, قورمہ اور روٹی. وہاں سے جو لوگ اٹھے انہوں نے بولا سر ہم ڈال سکتے ہیں, کیونکہ مسجد میں سارے تو غریب نہیں آ رہے نا, اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں, مڈل کلاس بھی آ رہے ہیں. 150 لوگ ڈال رہے تھے. کیا پتا اس کے گھر میں کیا ٹینشن ہو, لیکن اس نے شاید اس نیت سے ڈالے ہوں کہ اللہ میں تو 100 ڈال رہا ہوں, تو میرا یہ مسئلہ حل کروا دے. زبردست. ہمارے والنٹیئر سر اتنا پریشان ہے, میں آپ کو نہیں بتا سکتا. میں آپ کو نہیں, آپ کہہ رہے ہو فیوریٹزم کی بات ہے, بھائی ایک بندہ دیکھ رہا ہے سامنے لاکھوں کروڑوں روپے کی چیریٹی ہو رہی ہے, اگر وہ اپنا 20-25 ہزار روپے کا بل میرے پاس لے کے آ رہا ہے تو میں کیا بولوں؟ نہیں. اب آپ مجھے بتائیں نا, ابھی آپ یہ پوڈ کاسٹ چلا رہے ہیں, اگر آپ کا کوئی کیمرہ مین یا آپ کا کوئی ایڈیٹر آپ کو آ کے بولے کہ جی آپ ماشاء اللہ سے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو لا رہے ہیں ساتھ, اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ رہے ہیں, اگر آپ پریشانی ہے مجھے کیمرہ یا مائک دلوا دیں گے تو میرا ہی کام آسان ہوگا. اسی طرح ایک بندہ چیریٹی کر رہا ہے, اگر آپ مجھے, میں وائس نوٹ سنا سکتا ہوں میرے ایک والنٹیئر کا, میں نے اس کو 6 دن مطلب اس کو بولا بھائی اب تو میرے پاس نہیں آنا, مجھے سمجھ آ گیا تیرا بجلی کا بل ہے میں ادا کروا دوں گا. نہیں آپ بھائی بجلی کٹ جائے گی, بجلی کٹ جائے گی. میں نے کب سے بل نہیں دیکھا تھا, 2 مہینے سے. میں نے ابھی تک کٹی, کہتا ہے نہیں وہ آئے تھے وہ. میں نے ان کو بولو 10 دن اور رک جائیں, عید کے بعد میں سالو کرواؤں گا. خیر وہ بہت پیچھے پڑا, اس نے مجھے ابھی چھٹیاں مل گئی ہیں, میں نے 28 کو جانا ہے, مطلب 28 روزے کو جانا ہے, پھر میں وہاں عید بناؤں گا. آپ کے لیے تو سر 2 منٹ کا کام ہے نا. اس کو نہیں پتا کہ میں کتنے خسارے میں ہوں, میں نے وینڈرس کو کس طرح پیمنٹ کرنی ہے. اور میں وہ چیریٹی نہیں ہوں جو پہلے پیسہ لیتا ہے پھر چیریٹی کرتا ہے. ہم کھلے دل سے چیریٹی کرتے ہیں, اور آپس میں ہمارے 5-6 لوگوں کا گروپ ہے کہ بھائی اگر 30 لاکھ شارٹ ہے تو گھر سے 5-5 لاکھ لے لینا, 50 لاکھ شارٹ ہے تو 10 لاکھ لے لینا. ہم ٹائم لے لیں گے کہ یار ابھی عید ہے, 10 دن کا ٹائم دے دو, ہم چیک بنا کے دے دیتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں. ہم کبھی بھی, میں آج بھی ہمارے بچے جنہوں نے جو ہمارے پاس والنٹیئرس تھے اور NGOs کھول کے بیٹھے ہیں, ہم سے آتے ہیں بات کرنے, انہوں نے رافی بھائی ہمارے پاس تو 30 دن کے پیسے پورے ہو گئے, اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑھا دیں. میں نے یار تم لوگ کیسے کام کر رہے ہو یار, ماشاء اللہ. 3 سال میں انہوں نے بھی 3 دسترخوان کر لیے. اللہ کہیں نہ کہیں ہمیں صدقہ جاریہ دے گا نا اس کا. صحیح بات, بالکل دے گا. میں تو ہمیشہ خسارے میں رہنا پسند کرتا ہوں. مانگوں نا, کس کے لیے مانگ رہا ہوں؟ لوگوں کے لیے. اپنے لیے مانگ رہا ہوتا تو پھر ایک الگ بات تھی, لوگوں کے لیے مانگ رہا تو پھر شرم نہیں ہے بھائی. اچھا اپنے لیے لگا دوں نا کہ یار میری ایک نیڈ ہے لاکھ روپے کی, یا میری ایک نیڈ ہے فار ایگزامپل میرے بھائی یا میرے کوئی گھر والے کا بلڈ کی ضرورت ہے, یا میرا بس پرسنل کیس ہے سمجھے, مجھے چاہیے, وہ جی سب بہا دیں گے. تو وہی چیز اپنے شہر کے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کرو یار, ان کی دعائیں زیادہ لگیں گی. کیا بات ہے, خوبصورت بات کر دی ہے یار. مجھے ایک چیز آپ سے اور پوچھنی تھی کہ 7-8 سال پہلے آپ نے جو NGO بنایا, اور کیا رافع نے کبھی سوچا تھا کہ آج ان کا یہ NGO اتنا بڑا بن جائے گا کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ کیٹر کر رہے ہوں گے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ آپ نے جو اسٹارٹ کی تھی 100 لوگوں کے دسترخوان سے, افطاری سے, آج وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کیٹر کر رہا ہوگا؟ سر اس کی سچی بات یہ ہے کہ کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ 10-12 ہزار لوگ جو میں بول رہا ہوں دن کا ایک وقت کا سمجھ لیں, سحری افطاری یا 2 وقت کا سمجھ لیں, اور 16 راشن بانٹے تھے اپنے, کیونکہ اسکول میں تھے, اسکول سے نکلے تھے, اسکول کے لوور اسٹاف کو آج ہزاروں میں راشن بٹ جاتے ہیں. کووڈ کے اندر ہزاروں میں راشن بٹے. آپ اس کا حساب تو لگائیں, ایک راشن اگر میں کہتا ہوں 3 لوگوں کا ہے اور 15 دن کا ہے, پورے مہینے کا بھی نہیں ہے, اور 3 لوگ اس میں 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں. کیلکولیشن تھوڑی سمجھیے گا, 3 لوگوں کا خاندان ہے, 15 دن کا کھانا ہے, وہ 3 لوگ 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں, تو 3 میلز ہو گئیں, 2 وقت کی 6 میلز ہو گئیں, 10 دن کی 60 میلز ہو گئیں, 15 دن کی آپ سمجھ لیں 90 میلز ہو گئیں ایک راشن کے اندر. یہ میں آپ کو بہت کم کر کے بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ لوگ کھاتے ہیں. اس کو آپ ہزاروں میں ملٹیپلائی کریں. کتنی دفعہ کوئی بیوہ, کوئی یتیم, کوئی بزرگ, کوئی پریشان حال, کوئی سفید پوش جس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر راشن آ جائے گا,
وہ آپ کو کھانا, آپ کو نہیں, اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ تو نے میرا پیٹ بھر دیا. کسی ایک کی دعا لگ جائے, کسی ایک کی دعا, یہ دعائیں لگ رہی ہیں تو ہی تو کام بڑھ رہا ہے. بالکل, نیت, سارا دار و مدار آپ کی نیت کا ہے. اور وہ سامنے, میں کبھی زندگی میں یہ بات نہیں بھولوں گا کہ 75 ڈبے کو 100 ڈبے کرنے کے پیسے نہیں تھے. آج ہزاروں لوگ الحمدللہ نیت اور محنت بھی, لیکن نیت سب سے بڑھ کر لوگوں کی دعائیں ہیں یار. مطلب جن کے آپ ایک بندہ اگر اس نے کھانا نہیں کھایا. میں بتاؤں رافع بھائی, ساری بات چھوڑیں, میں آئی وٹنس ہوں. میرے دوست, مطلب خیر تو اب وہ دوستی وغیرہ رہی نہیں, کام کے سلسلے میں ملاقات ہوئی تھی. وہ لگاتا تھا چیریٹی کے اسٹیٹس کہ یہ فلاں بندے کی ضرورت ہے, فلاں بندے کی نیڈ ہے, یہ وہ. مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. میں اس کے اسٹیٹس کاپی کر کے اپنے اسٹیٹس پہ لگاتا تھا کہ یار اگر میرے تھرو کوئی لنک ان کی مدد کر دے تو کوئی صدقہ جاری اب چل جائے گا تو میں کر دوں گا. ایک دو چیزیں میں نے کروا کے بھی دی. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رزق میرے ہاتھ میں. مجھے بعد میں پتہ چلا وہ پیسے اپنے پاس رکھتا تھا. آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں, وہ ہے کچھ بھی نہیں, جس نے دیا اس کی نیت ہے. لیکن میں لوگوں کی سوچ پہ جا رہا ہوں کہ لوگ چیریٹی, اچھا بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ فیس بک سے مطلب آتی ہیں چیریٹی وغیرہ, اگر کوئی ویریفائی کرنے کے لیے پوچھے یا زیادہ کرتا نا کہ بھائی آپ ڈائریکٹ کرواؤ, تو وہ ڈائریکٹ کروا دیا کرتا تھا. لیکن کچھ لوگ ڈائریکٹ نہیں کرتے تھے, اس کے نام پہ اس پہ بھروسہ کر کے اس کو پیسے دے دیا کرتے تھے. بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ وہ تو سر ہم تو اکاؤنٹ نمبر, میں نے کہا بھائی میرا دماغ مطلب میں اوبویسلی میں تھوڑی دیر کے لیے وہ ہو گیا. میں نے کہا یار یہ بندہ, اور آپ ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے, کیسے کر رہا ہے یہ, اور میں سوچ بھی نہیں سکتا اس بندے کے بارے میں. ارے ابھی ایک ویڈیو یار آئی ہے, آپ ویسے ادھار لے لو نا پیسے اور نہ دو, کبھی نہ دو. اس کا ثواب بہت ہے, آپ کو پتہ ہے. قرض لوگ کہتے ہیں نا صدقہ کرتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ کا ایک دوست ہے, اس نے آپ سے قرضہ مانگا, کیا مجھے 50,000 روپے دے دے, میں 2 مہینے میں دے دوں. ایگزیکٹلی, صدقے سے زیادہ ثواب ہے. لوگوں کو پتہ نہیں, آپ نے اس کو قرضہ منع کر دیا کہ یار, آپ نے اس کو منہ پہ بول دیا یار میرے پاس بھی پوزیشن نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس تھے, سنیں بڑی, میں پتے کی بات بول رہا ہوں. اگر آپ نے اس کو منع کر دیا کہ یار, یہی بول دیا کہ یار میں نے ابھی رمضان آیا ہوا ہے, زکوٰۃ وکات نکالنی ہے, میرے اپنے معاملات ہیں, ابھی تو مشکل ہے, آپ نے اس کو 50,000 روپے منع کر دیے. اگر آپ نے 50,000 صدقہ کیا تو آپ کو 50,000 صدقے کا ثواب ملے گا. اگر آپ نے اس کو 2 مہینے 50,000 ادھار دیا, قرضہ دیا, تو آپ کو روز 50,000 صدقے کا ثواب ملے گا. کوئی بہت, اور یہ بات لیجٹ ہے. اور کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ اس کے ایسے وقت میں کام آئے جس پہ اس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی آپ کی. لیکن اگر آپ کے پاس ہونے کے بعد اگر آپ نے منع کر دیا نا, تو آپ ایٹ لیسٹ انسان تو نہیں ہے. سر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے, یہ نہیں, آپ کے پاس نہیں ہے تو سمجھ آتا ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ آپ اپنی پوزیشن آف پاور دیکھو, کہ آپ کا دوست, آپ چائے ساتھ پیتے ہو, کھانے ساتھ کھاتے ہو, آپ کا ایک ہینگ آؤٹ ساتھ ہوتا ہے. آج وہ نیچے ہو گیا نا کہ یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, آپ کو پتہ ہے وہ واپس کر دے گا یا شاید نہ کرے یار یہ تو, لیکن وہ آپ کا دوست ہے. بالکل. اور دوستی اسی کو کہتے ہیں, دوستی اسی کو کہتے ہیں. تو اگر آپ بھی تو ہو سکتے تھے کہ یار برو مجھے 50,000 تو کروا دے, ضرورت ہے, پوڈ کاسٹ یہ, میں نے ایک مائک لینا ہے, مجھے پتہ ہے میرے 2 کلائنٹ آ رہے ہیں, میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے, میرا ایڈ چل جائے گا, یہ ہو جائے گا, مجھے واپس کر دوں گا, کنفرم پیسے. لیکن اس وقت وہ پیسے برج کرنے کے لیے آپ نے دیے نا, یا اس نے دیے, تو وہ آپ اس پوزیشن میں بھی تو ہو سکتے تھے. اللہ اس پریشانی سے سب کو بچائے. یہ تو اس طرح کا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو پک کیا اس کام کے لیے, اور اس آپ کا دوست بھی آپ کا دوست ہے وہ جو آپ سے پیسے لے رہا ہے, تو آپ اس قابل اللہ نے آپ کو بنایا کہ وہ آپ کے پاس آ رہا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک اللہ کی طرف سے گفٹ ہے کہ آپ اس قابل ہو کہ آپ کسی کے کام آ رہے ہو بھائی. ہاتھ دینے والا اگر اللہ پاک بنا رہا ہے, اس سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں ہے. آپ یہ سوچو کہ ریٹرن پالیسی ہے کہ آپ نے اس کو 50,000 ادھار دیا, قرضہ دیا, اللہ آپ کو واپس کرے گا, ثواب مل رہا ہے. اور اس نے بولا یار قرضہ ہے نا, میں نے تیرے سے یہ تو نہیں بولا کہ میں نہیں دوں گا. اس نے آپ کو پتہ ہے 2 مہینے میں نہیں دے دے گا, 2.5 مہینے میں دے دے گا. دوست ہے نا, کہاں جائے گا, لوگ نہیں بھی دے گا, لوگ پریشان ہیں. میرے ٹرسٹ کا بندہ ہے, مجھے اس کا نظر آ رہا ہے کہ یار اس نے بیچارے نے اپنی بائک بھی بیچ دی. اللہ پاک گارنٹی لیتا ہے نا, میں دوں گا. سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صدقہ کرتے ہو, گیا, آپ زکوٰۃ کرتے ہو تو کرنی ہے, گئی. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر اتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں کرتے. ان کو ہمارے پاس ڈونرز آتے ہیں, آئی ڈونٹ بلیم دیم. کہیں نہ کہیں ان کی, میں کہتا ہوں اوپر سے اپ برنگنگ یا ٹیچنگ کے اندر, مطلب ان کو تمیز تو بہت ہے الحمدللہ, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن اسلامی ٹیچنگس کے اندر لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ کا فرق بھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں نا کہ میرا کام ہے, میں 1,000 روپے لوں یا میں 1 لاکھ 10 لاکھ روپے لوں, میں اس سے پوچھتا ہوں یار مجھے بتانا, میں نے رسید بنوانی ہے. فطرانہ بھی نہیں پتا لوگوں کو, زکوٰۃ بھی نہیں پتا, ان تینوں کے مطلب بھی نہیں پتا لوگوں کو. پھر کفارہ الگ ہے, ہاں کہ جی روزہ ٹوٹنے کا کیا ہے, روزہ چھوڑنے. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کس ہیڈ میں ڈالوں, تاکہ مجھے پتا ہو میرے پاس 5 لاکھ زکوٰۃ کیا ہے تو میں راشن میں ڈالوں گا, یا روزگار میں یا کسی زکوٰۃ میں کھانے میں نہ ڈال دوں. میں اپنے لیے پوچھتا ہوں. وہ بولتے ہیں کسی میں بھی ڈال دیں.
بھائی نہیں ڈال سکتا کسی میں, کیونکہ زکوٰۃ کر دیں. ابھی میں نے بولا بھائی اپنے باپ سے پوچھ کیا کہ کس مدے پہ, نہیں یہ تو میں نے خود دیے ہیں. پھر میں اس کو ایویلیٹ کرتا ہوں کہ تم نے خود اپنی جیب سے دیے ہیں پاکٹ منی سے 10 20 50 ہزار روپے, تو وہ تم ایک کلین چیریٹی کر رہے ہو, ایک صدقہ جاریہ کر رہے ہو تم, یہ وہ زکوٰۃ نہیں کر رہے. یہ زکوٰۃ تو کیلکولیٹ ہو کے نکلتی ہے. تو یہ لوگوں کو کانسیپٹ ہی نہیں پتا سر. تو لوگوں کو پتہ چلے کہ جی ہمارے پاس اتنا سونا, اتنا گاڑیاں, اتنے ایسیٹس, جس چیز پہ زکوٰۃ نکلتی ہے کہ ہماری 2.5% زکوٰۃ ہے, تو شاید وہ چیریٹی سے ہی وہ ہو جائے کہ یہ بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ بولتا ہے کہ یہ فرض بھی ہے اور میں تمہیں اور دوں گا یار, اور دوں گا. یہ تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کی طرف سے. یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اگر یہ والی بات آ جائے نا کہ یار دینے سے اور بڑھتا ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے دے دیا تو یہ کم ہو جائے گا, لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یار وہ آپ کو اس سے ڈبل نہیں 10 گنا ہو کے واپس آئے گا. مجھے ایک بات جاننی ہے, اوبویسلی آپ نے کبھی اس طرح کی, آپ جیسے ابھی آپ نے بات کری تھی کہ بڑی گاڑی سے بندہ اتر کے آ رہا ہے اور برا حاضر ہوں میں, آپ جب چیریٹی چاہیے تو 5,000 10,000 کا نوٹ دے دیا, جبکہ آپ کو اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشنس تھی. لیکن کبھی آپ کو ایسی, یا تو ایک تو یہ چیز بتائیں کہ کبھی آپ کو کسی بندے سے توقع اتنی نہیں تھی اور اس سے آپ کو اتنی بڑی رقم مل جائے ڈونیشن کے طور پہ, یا پھر کبھی مطلب سب سے بڑی ڈونیشن آپ کو کتنی ملی ہے؟ لیٹس سپوز کہ مطلب ایک فگر میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے, کیمرے پہ نہیں آتا, مطلب ظفر عباس جو ہیں JDC والے, ظفر بھائی آئے تھے ہمارے دسترخوان پہ. اس بندے کا کافی سپورٹ رہا ہے ہمیں, میں بہت اوپنلی بولتا ہوں, بھلے دنیا اس کو کرٹیسائز کرے, ہمیں اس بندے نے بہت بیک کیا ہے, ہمیں اس نے بولنا سکھایا, ظفر بھائی نے ہمیں بولنا سکھایا. تو آج وہ یہاں نہیں ہے, نہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے, لیکن جو چیز اس کی اچھی ہے وہ اس کی اچھی ہے. ویری نائس. ایدی از مائی رول ماڈل اینڈ ظفر بھائی ہیز ٹاٹ می ہاؤ ٹو اسپیک, ویری نائس, نو میٹر ہاؤ پیپل ٹیک اٹ. نہ میں ان کے ادارے کو ڈونیٹ کر رہا ہوں, نہ کچھ کر رہا ہوں, لیکن ایک بندے نے اچھی چیز سکھائی ہے, اس اچھی چیز کو ہم دکھا کے کہ جی ڈیلی یہ کام ہو رہا ہے, یہ کام دکھاؤ ادارے کے پیج پہ, اور کیا میں اپنی سیلفیاں تو نہیں لگاؤں گا, اس پہ لوگ ٹرسٹ کر کے ڈونیشن دے رہے ہیں. تو بعد میں یہ بتا رہا تھا کہ میرا دوست ظفر عباس جیسے بندے کو منہ پہ منع کر گیا, وہ لائیو جا رہا تھا کہ بھائی تو سامنے سے ہٹ جاؤ, آپ کیمرہ ہٹا دیں, ہی از دیٹ پرائیویٹ. صحیح ہے جی. تو اس بندے کو میں اس لیے لا رہا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ میرے ہوتے ہیں حساب کتاب. سوری میں آپ کا سوال بھول گیا, آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ میں بول رہا ہوں سب سے بڑی ڈونیشن کتنی ملی. تو اس نے مجھے بولا, اس کی میں اللہ والی جو یہ اس کا ایک بلیف ہے, وہ تہجد میں بڑا بلیف کرتا ہے, اسی نے مجھے تہجد پہ لگایا. اس نے مجھے بولا رافع اس سے نا چمتکار مطلب میجک ہو جاتے ہیں. ہمارا ہمدرد کا اکاؤنٹ نہیں کھل رہا تھا, اب تو یہ قبول ہو گئی نا, اسی لیے میں بتا رہا ہوں, ورنہ میں نے دعا کسی کو بتائی نہیں. سر میں نے لاسٹ ایئر 2 دعائیں مانگی تہجد میں کہ اللہ مجھے آخری طاق راتوں کا عمرہ کرا دے, اور ہمدرد کا اکاؤنٹ, ہمدرد رجسٹر ہو گیا ہے, اکاؤنٹ نہیں کھل پا رہا, تو میں پیسے کیسے لوں, اکاؤنٹ کھلوا دے. تہجد کی طاقت تھی یا ہماری نیت تھی, مجھے اللہ نے دونوں چیزیں نصیب کی. میں نے 27ویں کی طاقت کا عمرہ کیا, میں حرم کے سامنے کھڑا تھا, اور مجھے وہ دوست یاد آ رہا تھا کہ جس نے مجھے بولا کہ تو یہ کر لے. اس دن اس بندے نے اراؤنڈ 18-19ویں روزے کو بولا یار رافع ہمیں نا گو فنڈ می ہمارا جو ہے آن لائن اس کے لیے انٹرنیشنل ڈونیشنس کے لیے, یار اس میں نا تم, میں نے یار دعا مانگنا بھول گیا, میں کل دعا مانگوں گا, تم دیکھو انشاءاللہ یہ $1000 ہو جائیں گے. ویسے وہ پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں کہ جی ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. مطلب کیسے ہو جائے گا سر؟ یقین مانے میرے پاس چیٹس اویلیبل ہے نا, میں تو بائی فگرز بات کرتا ہوں. 6:30 بجے فجر کے بعد نماز پڑھ کے کال پہ بات کر کے ہم نے فون رکھا ہے. میں نے جی ایسے ہی رینڈملی میسج چلانا شروع کیا, جو نمبر سیو ہوتے ہیں نا, فلاں بندہ UK, فلاں US, فلاں سعودیہ کے, جی یہاں کا نمبر ہے. میں نے UK والوں کو UK کا چارٹ بھیج دیا کہ جی اتنے پاؤنڈ میں, ڈالر والوں کو اتنا بھیج دیا اتنے ڈالر میں. مجھے ایک بندے کا میسج آیا, میں آپ کو بھی پڑھا بھی سکتا ہوں اگر آپ کیمرے میں دکھائیں. السلام علیکم رافع بھائی, کیا حال ہے یار, آئی واز لوکنگ فار یور نمبر, میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی. 2021 میں اس نے چیریٹی کی تھی کووڈ کے ٹائم میں. پھر ہماری 3 سال کوئی بات نہیں ہوئی, میں نے پتہ نہیں اس کا نمبر سیو نہیں تھا, بس US سے لکھا تو اس کا وہ نمبر +1 سمتھنگ آ گیا. سر اس نے کتنی کی چیریٹی کی ہوگی بتائیں؟ ہمیں آتی ہیں 2 لاکھ 4, ہمارا میکسیمم 5 لاکھ ہے. 5 لاکھ از اے گڈ اماؤنٹ. اگر 10-15 لوگ 5 لاکھ دیتے 50-60 لاکھ اچھا ہے, آرام سے ہو جاتا ہے. اس بندے نے فون کر کے بولا آپ کا پورا جو دن کا کراچی کا خرچہ ہے وہ مجھے لگا یہ بولے گا 50-60 ہزار لاکھ ایک دسترخوان. اس نے بولا یہ 1 ملین کے قریب ہے. میں چپ ہو گیا, مطلب اس کو بولنے دو میں سنتا ہوں. اس نے بات کی. اس نے بولا یار اچھا, پھر وہ اپنا کوئی حساب کر رہا تھا کہ 30 لاکھ -40 اپنا اس نے کچھ حساب کیا. بولتا ہے رافع بھائی میں آپ کو ابھی نا $8,000 کینیڈین دینا چاہتا ہوں, 16 لاکھ روپے. آپ منڈے کو میرے آفس سے 16 لاکھ روپے پک کروا لیں. ویری نائس. ہماری ایک دیگ آئی, لوڈر کا لاک خراب ہونے کی وجہ سے دیگ گر گئی. آدھی دیگ 10 کلو کی دیگ میں 5 کلو دیگ گر گئی, چاول ضائع ہوا. کیا آپ جان بوجھ کے چاول ضائع کریں گے؟ یا میرا جو ورکر ہے جو تھیلیاں بنواتا ہے وہ ضائع کرے گا؟ نہیں. میں تھا کرنگی کے پاس اپنے ایک دسترخوان پہ جا رہا تھا, میرے ساتھ جو دوست بیٹھا تھا وہ پورا دسترخوان مینیج کرتا ہے. اس کو فون آیا, یار مہاد نام ہے اس کا, مہاد بھائی میرا تو یہ ہو گیا, اس طرح گر گئی. تصویر آ گئی, میں آپ کو تصویر بھی دکھا سکتا ہوں. ابھی ہم فون رکھ کے یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یار تھیلیاں پارسل وغیرہ جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو روک دو, ان کو تو گھروں سے مل جائے گی, پہلے دسترخوان والے نہیں اٹھنا چاہیے, اس کو بھرو. یہی سب چل رہا تھا. 1.5-2 منٹ کے اندر ایک کال آئی, یار میں وہ دیگیں بانٹا تھا, میرے پاس ایک 5 کلو کی دیگ بچی ہوئی ہے, میں شہباز والا دسترخوان بھیج دوں. زبردست.
आपने बोला ना मेरे रिस्क मेरे हाथ में, मैं अल्लाह कसम खा के बोल सकता हूँ ये लाइव इंसिडेंट है, इस रमजान का इंसिडेंट है सर, ये अल्लाह पाक करवाता है। मैं मसला ये है कि आपको पता ही नहीं है ना, उसने वादा किया हुआ है हर बंदे को रिस्क देने का, सर ये तो कहाँ मौजज़े से हैं। आएगा कुछ नहीं पता। ये जो वाकई पहले मौजज़े जमाने में मौजज़े होते थे, ये अभी के मौजज़े हैं कि मैं किसी को बोलूँ मेरे पास 10 किलो 40 किलो देग आनी थी, उसमें से 5 किलो ज़ाया हो गई और 1.5 से 2 मिनट में एक बंदे का कॉल आया, मैं ना कुरंगी छोड़ हम वहाँ जाते हैं, उस डोनर से तो मिले कि वो देग ला रहा है। हमारी उस दिन 3 देगें थी चिकन बिरयानी की और 1 या 2 देगें थी, मतलब जो रीफिल होता है उसका हमने कॉस्ट कटिंग के लिए कभी हम चना पुलाव, आलू पुलाव, मसूरी पुलाव भी करते हैं। उस बंदे ने 5 किलो क्या भेजा, चिकन बिरयानी, गई आलू आई चिकन। यार वाह Very nice। अच्छा राफे भाई, मौजज़े हैं। राफे भाई ये पॉडकास्ट तो ईद के बाद आएगा, लेकिन अमूमन आपने रमज़ानों की तो बता दी कि आप दस्तरखान लगाते हो, 12-15 हज़ार लोगों को केटर करते हो। उसके अलावा भी मुझे कॉन्सेप्ट पता लगे लोगों के बिल वगैरह, लेकिन कौन कौन सी स्पेसिफिक डेली रूटीन में आपकी चीज़ें हो रही होती हैं? जैसे दस्तरखान ज़रूरी है कि आप सिर्फ रमज़ानों में ही करते हैं या वैसे भी आप करते हैं, क्योंकि भूख तो सिर्फ रमज़ानों में नहीं लगती ना लोगों को। लेकिन डोनेशन तो सिर्फ रमज़ानों में उस तरह आती है ना। आप ये समझे कि अगर मैं किसी ब्रिज के नीचे जिस तरह काफ़ी इदारे दस्तरखान लगा रहे हैं या मोबाइल दस्तरखान बने हुए कि जी खाना आ रहा है, लोग दे रहे हैं और फिर उसके बाद चले जा रहे हैं, मैं वो करूँगा तो उसके लिए मुझे फ़ंड कौन देगा? आप ये समझे ना, मैं चलता हूँ फ़ंड पे और मैं उतना बड़ा काम करता हूँ जितना बड़ा काम मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि जी मैं काम कर जाऊँ 5 करोड़ रुपए का, मेरे पास आ रहे हैं 50 लाख है तो वो 4.5 करोड़ कौन देगा? तो उसका जो हल है वो ये है कि हमने एक चीज़ शुरू की जिसका मैंने आपको बताया, रोटी बैंक। रोटी तो पूरा साल इंसान खा रहा है ना, सालन तो पूरा इंसान खा रहा है, पूरा साल खा रहा है। तो भले हमारे 35 दस्तरखान रमज़ानों की तरह नहीं लगते, लेकिन जो 3 रोटी बैंक चल रहे हैं, एक चल रहा है टिम्बर मार्केट में घास मंडी के पास, एक चल रहा है आपका अल्लाह भला करे चील चौक के पास लियारी के अंदर। दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक ऐसा तबका रहता है जो कि अप्रिशिएट करेगा। ऐसा तबका क्या रहता है, अगर हम आप शॉपिंग करने भी जाएं तो हम पहले वो दुकान देखते हैं जहाँ पे 50% ऑफ हो, 30% ऑफ हो। डिस्काउंट किसको नहीं पसंद? एग्जैक्टली। अपनी हलाल की कमाई बचाना और उसी चीज़ को डिस्काउंटेड रेट पर लेना किसको नहीं पसंद? तो उसी तरह अगर मैं रोटी एक ऐसे सब्सिडाइज कॉस्ट पे या रेट पे दे रहा हूँ जिसके ऊपर वो जहाँ पे 8 रोटियाँ ले सकता है, वही बात रिपीट करूँगा, और जहाँ पे वो 20 रोटियाँ ले ले, सालन अपने घर के लिए ले ले, उसके बीवी बच्चे खा ले तो हमें दुआ भी मिलेगी। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप कह रहे हैं ना कि जी भिखारी बना रहे हो, तो भिखारी भी नहीं बना रहे, ज़कात सदका भी नहीं ले रहे, खरीदना भी सिखा रहे। और अभी तीसरा जो हम लगाने जा रहे हैं वो है कयूमाबाद की तरफ, चौथा हम लगाने जा रहे हैं कुरंगी की तरफ। तो हमारे पास 5 इस साल पूरे करने की जो है वो प्रोजेक्शन प्लानिंग है। लेकिन इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट देख के अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा पेज देखें और हमसे मुतमईन हो और इस कॉन्सेप्ट से मुतमईन हो तो वो साथ जुड़ें। 4-4.5 लाख रुपए टोटल कॉस्ट आती है। मैं आपको इनिशियल कॉस्ट तो बता ही नहीं रहा, वो सब हमारा खर्चा है कि जी तंदूर कितने का लगेगा, लेबर क्या है, ये वो। लेकिन आटा होगा तो बेचूंगा, मतलब बेचूंगा ही करूँगा। 10 रुपये की रोटी जो दे रहा हूँ, आटा होगा तो लोगों को दूंगा ना। तो या तो मेरे साथ फैक्ट्रीज जुड़ जाएँ या बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़ जाएँ। तो मकसद यही है कि पॉडकास्ट पे जाने का, इंटरव्यूज़ पे जाने का, लोगों को वीडियोस अपनी दिखाने का या लोगों से शेयर करवाने का कि जो नहीं जानते हमदर्द के बारे में वो जाने। और आपका शुरू में एक सवाल था कि एक छोटी एनजीओ को लोग क्यों ट्रस्ट करें? वो इसलिए ट्रस्ट करें क्योंकि सर बड़ी एनजीओ में क्या हो रहा है वो आप पता नहीं लगा सकते उस तरह। आपको पता तो चल जाएगा जी आपकी एक मशीन लग गई थी, आपका नाम प्लेट लग गया, चलो ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें। 1000, 2000, 5000 रुपये अगर आप मंथली डोनर हो तो आपको नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं। उनके बहुत सारे कामों के अंदर किसी एक काम में जा रहे हैं। छोटी एनजीओ का फ़ायदा ये है कि छोटी एनजीओ पे आप नज़र रख सकते हो कि यार राफे तुम्हें पर्सनली जानता हूँ, या तुम्हें अपने एक स्कूल फ्रेंड के थ्रू जानता हूँ, या मैं राफे को नहीं किसी और को हमदर्द के अंदर XYZ ट्यूशन के थ्रू जानता हूँ, फुटबॉल क्रिकेट के थ्रू जानता हूँ, मैंने सोशल मीडिया से एक्सप्लोर किया, जैसे भी जानता हूँ तुम तक मैं पहुँच सकता हूँ। मेरा नंबर या मेरा व्हाट्सएप हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जी आप 1 महीना लगा देंगे तो मेरे सेक्रेटरी तक पहुँचेंगे, तो फिर मेरा PSO होगा, तो फिर उसके बाद मैं पहुँचूँगा, या मैं कॉल। जब बर्डन बहुत बढ़ जाता है तो ज़ाहिर है मैं एक दिन में 200 कॉलेज नहीं अटेंड कर सकता, वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई डोनर आ रहा है और मेरे पास का नंबर सेव्ड है और मुझे पता है कि इसका महीने का एक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं तो नहीं चाहता आप पैसे दो, आप आटे की बोरियाँ फिक्स कर लो कि यार 10 आटे की बोरी आपके इस वाले रोटी बैंक पे मैं पहुँचाऊँगा। अच्छा, अमूमन क्या फ़्लो क्या होता है, मतलब आफ्टर रमज़ान लोगों का रोटी बैंक के अंदर जो आप लोग करते हैं, तो इस पर फ़्लो क्या होता है? मतलब यहाँ कभी कोई ऐसे लोग अभी आते हैं, मतलब एक रोटी बैंक पे आपको लगता है कि कितने लोग केटर करते हैं आप लोग एक रोटी बैंक के ऊपर? या लाइन लगी होती है या क्या? लाइनें लगती हैं। और हमारा इस तरह होता है कि हमारा तकरीबन जो पूरा महीने का मैं हिसाब लगाऊं तो मेरे ख्याल से दिन की 1000 तक रोटियां हो जाती हैं। वो 800 भी हो सकती हैं, वो 1300 भी हो सकती है। एक लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इसका हिसाब लगाओ कि अगर ये 5 लोकेशन हो जाए तो एक दिन में 5000 लोगों को रोटियाँ जा रही हैं। ज़बरदस्त। वो खरीद भी रहे 10 रुपये की, लेकिन 15 रुपये जो है हम बेयर कर रहे हैं। सब्सिडाइज्ड है। मैं कहता हूँ 15 रुपये में अगर नॉर्मल जो रोटी वाले होते हैं वो कमा भी रहे हैं, 5 रुपये कमा रहे हैं, तो 20 रुपये तो कॉस्ट होगी। तो वो हमारे लोग मुखैर हजरात
خسارات ہمارے ڈونرز بیئر کرتے ہیں اور اس کے اندر کچھ نہیں ملتا, ان کو دعائیں ملتی ہیں. ہمیں جو 10 روپے کے حساب سے پیسہ ریکور ہوتا ہے وہ واپسی چلا جاتا ہے آٹا خریدنے کے اندر. ایک بہت مائنر سی کاسٹ ہے جو آپ سمجھ لیں کہ ویریبل یا فکسڈ کاسٹ ہوگی, جس کے اندر آپ کا لیبر آ گیا جو فکسڈ آ گیا, جس کے اندر آپ کا بجلی گیس وغیرہ آ گیا, چلانے کا کانسیپٹ جو ہے پورا کہ بھائی کس طرح ایک آفس چلتا ہے اسی طرح ایک روٹی بینک چلتا ہے. وہ ایک بہت مائنر خرچہ ہے. اصلی خرچہ ہے آٹا, اصلی خرچہ ہے نمک, اصلی خرچہ ہے جو چیزیں بنتی ہیں روٹی اور سالن بنانے میں. سالن کے اندر پھر اگر چکن لگ رہی ہے تو وہ ایک الگ خرچہ ہے, اور یہ چکن کی پرچیزنگ ڈیلی ہوتی ہے. آٹا تو میں لے کے رکھ دیتا ہوں 20 50 100 بوریاں. چکن تو روز بڑھ رہی ہے, روز کم ہو رہی ہے, اور میں اس طرح لے کے رکھ بھی نہیں سکتا, خراب ہو جائے گی. پھر بولیں گے جی خراب کھانا کھلا رہے ہیں. تو روز ریٹ کم بھی ہو رہے ہیں, روز ریٹ گر بھی رہے ہیں, لیکن ہم ایوریج لے کے چلتے ہیں کہ ایک ڈونر ہمارے ساتھ جڑ جائے اور ہمیں بولتے جی میں مہینے کا 10,000 روپے دے سکتا ہوں, میں کتنے لوگوں کو کیٹر کر رہا ہوں, ہم اس کی آپ کو فیزیبلٹی بنا کے دیں گے. اگر 10,000 کے ایٹ پوڈ کاسٹ کے توسط سے 10 ڈونر بھی آ جائیں تو میرے پاس لاکھ روپے کا ڈونر آ گیا. صحیح ہے. اب میرا صرف 3.5-4 لاکھ روپے رہ گیا ریمیننگ. تو ظاہر ہے تھوڑا بہت تو ہاتھ پاؤں پہ ہی ماریں گے, اور جہاں پہ کام بڑھتے جاتا ہے پھر وہاں میں اتنے پیج پہ نہیں لگاتا پورا سال. جو میری ہمدرد ہاتھ کے اندر رمضان کی ڈونیشن ہے اور جو کلیکشن ہے وہ پورا سال آئی تھنک ایکول ہوگی. سال کا اتنا 11 مہینوں کا, ایک مہینے کا, لیکن ایک مہینے لوگ دیکھتے ہیں, چیریٹی بھی دیکھتے ہیں, کانٹینٹ بھی زیادہ اسلامی اور چیریٹی کا دیکھتے ہیں, ڈونیشن بھی زیادہ کرتے ہیں, اور ہر جگہ نعتیں چل رہی ہوتی ہیں, ریلیں چل رہی ہوتی ہیں. کوئی اگر اپنی عید کی شاپنگ کے لیے بھی گیا ہوا ہے تو پیچھے ریلیں چل رہی ہیں. تو اسی طرح ہمارا کانسیپٹ, اور دوست بھی شیئر کرتے ہیں. اب 10 دوست جو میرے سے مل نہیں رہے لیکن وہ ہمدرد ہاتھ کے تھرو مجھ سے دسترخوانوں پہ مل رہے ہیں, جب وہ آ رہے ہیں تو وہ شاؤٹ آؤٹس بھی دے رہے ہیں کہ جی میں فلاں اسکول کا ہوں, میں فلاں سیلیبریٹی بن گیا ہوں, میں کرکٹر بن گیا ہوں, فٹ بالر بن گیا ہوں, آپ ان کو سپورٹ کریں. پورا سال لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میرا ایک پوائنٹ ہے, کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے بولتا ہے کہ رافع یا ہمدرد ہاتھ کو بولتا ہے کہ یار میرا یہ ایشو ہے, چاہے کچھ بھی ہو, کبھی کسی کو منع کیا آپ نے؟ اگر ہماری ریچ میں تو کبھی منع نہیں کیا, کبھی زندگی میں منع نہیں کیا. نہ ہے ہی نہیں, اسی لیے تو اتنا لوڈ ہے. اگر میں اس کو فکس کر دوں کہ جی صرف میرے نام پہ جو آئے گا میں صرف اسی کو دوں گا, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 200 300 500 لوگ آ جائیں گے, میں کون سا کوئی بہت بڑا سیلیبریٹی ہوں. لیکن جب ہماری پوری ٹیم, ہمارے پورے والنٹیئرس, پھر نارمل لوگ, ایسا نہیں ہے ہم نارمل لوگوں کو کیٹر ہی نہیں کرتے, نارمل لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں تبھی تو اتنی ٹیمیں بنی ہیں. لیکن اس میں ٹرسٹ حاصل کرنا ہوتا ہے اس بندے کا, اس کی ٹیم کا, اس کے علاقے کا. وہ کہیں چوری تو نہیں کر رہا, وہ کہیں ڈنڈی تو نہیں مار رہا, وہ کہیں 2 نمبری تو نہیں کر رہا. یہ ساری چیزیں جب ویریفائی ہو جاتی ہیں کہ وہ ٹیم بن جاتا ہے. جب وہ ٹیم بن جاتا ہے تو اب تو وہ ٹیم بن گیا, لیکن پہلے تو وہ ایک رینڈم بندہ تھا نا. ایسا تو نہیں تھا کہ میرے گھر والے یا میرے کزنس یا میرے دوست ہی چلا رہے ہیں. 300 350 بندے میں 10 15 20 میرے دوست ہوں گے, وہ بھی رمضانوں میں ایکٹیو ہوتے ہیں. روٹی بینک تو میرے دوست نہیں چلا رہے, اس کے لیے تو ورکرز ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ٹرسٹ حاصل کیا ان کا, ان کے علاقے کے لوگ خوش ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیز فائدے مند نہیں ہوتی تو کیا لوگ ادھر آ کے ہماری تعریفیں کرتے ہیں؟ میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جی سیلیبریٹیز کو ہم نے بول دیا کہ جی ہماری 2 لائنیں بول دینا, نہ. ہمارے پاس پیج پہ پھر وہی بات ود فیکٹس اینڈ پروفس, ہمارے پاس پیج پہ وہ لوگ ہیں جو کہ رینڈم خریدنے والا بندہ, اس نے بولا جی آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں. ایک 2 3 4 لوگوں کا گھر, میاں بیوی, 3 بچے 2 بچے, آرام سے اپنا 100-200 روپے کے اندر 2-3 دن کا راشن, مطلب سبزی پھل فروٹ لے جا سکتا ہے. راشن ایسے نہیں, تیل بجلی پانی یہ سب نہیں, جو آپ کا ایک رمضان کا فروٹس کا ہوتا ہے, رمضان کے ویجیٹیبلس کا ہوتا ہے, سبزی بنانے کا ہوتا ہے, وہ 2 سے 3 دن کا لے جاتا ہے. ختم ہو جائے پھر 3 دن بعد آئے, اسی طرح روٹیاں بھی لے جاتا ہے. اچھا, تو کھانا تو کھا رہے ہیں نا لوگ. مجھے آپ سے پوچھنی تھی کہ آپ نے جیسے بات کی تھی شروع میں کہ آپ نے JD سے ظفر عباس آپ کے پاس آئے, انہوں نے آپ کو بڑا سکھایا. اسی طرح جیسے ابھی احسن نے آپ سے ایک سوال پوچھا کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آیا لیکن آپ کے بس میں نہیں ہے کہ یار اس کے ساتھ ہم کچھ کر سکیں, تو اس طرح کی کوئی کولیبریشن ہے آپ کی NGOs کے ساتھ کہ یار آپ اس کو ادھر ریفر کر دیں کہ یار میں تو نہیں لیکن آپ کا کام ضرور کروا سکتا ہوں, کہ آپ وہاں چلے جائیں تو آپ کا کام ہو جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ یار جس طرح ظفر عباس آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو ایک روڈ میپ بتایا اور سکھایا, جو بھی آپ ان سے سیکھ سکتے تھے, اچھی لرننگز لے سکتے تھے, انہوں نے دی. تو اسی طرح گورنمنٹ کے کسی ادارے نے آپ کو کنیکٹ کیا کہ یار یہ ہم آپ کو زمین دے رہے ہیں, آپ ادھر اسکول بناؤ, ادھر اسپتال بناؤ, اس کے لیے بھی ہم فنڈ ریز کر لیں گے, آپ کی ہیلپ کریں گے آپ لوگ. جس طرح ظفر عباس کیونکہ پاکستان میں ایک بڑی NGO چلا رہے ہیں تو گورنمنٹ ان کو ڈونیشنز کرتی ہے, اس طرح کی جیسے زمین دے دی کہ یار ادھر آپ جو ہے اسکول کے لیے آپ نے زمین بنانی, تو یہ بیسکلی اسکول کے لیے ہم نے زمین آپ کو ڈونیٹ کر دی, آپ ادھر بنا لو. تو آپ کی NGO کو کوئی اس طرح کی سپورٹ ہوئی یا آپ نے کولیبریشن کے اندر کسی بندے کو اس طرح سے سپورٹ کرائی؟ پہلی بات تو ظفر بھائی ہمارے پاس نہیں آئے تھے, ہم ظفر بھائی کے پاس گئے تھے کیونکہ کووڈ کے اندر وہ جو ہزاروں بورے راشن کے دے رہے تھے اس کے اندر ان کو آٹے کی نیڈ پڑ گئی تھی. اوکے, وہ ہم نے ان کو آٹا ڈونیٹ کیا. میں جو ہوں نا, اب یہ پوڈ کاسٹ ہے, یہ وائرل بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں بات سچ ہی کروں گا. میں ادارہ چلاتا ہوں بزنس کی طرح, کہ کس طرح میری چیز آگے لوگ دیکھیں, اس پہ ٹرسٹ کریں اور پھر فنڈ آئے. فنڈ میننگ جو آپ کا ریونیو ہوتا ہے بزنس میں, ہمارا فنڈ ہوتا ہے. تو میں نے اس زمانے میں سوچا کہ ہی واز گوئنگ وائرل,
कोविड के अंदर तो ही वॉज वायरल, लाइक मुझे भी पता चला, फिर हर बच्चे की ख्वाहिश थी यार ज़फ़र अब्बास हमारी वीडियो बना दे। मुझे मौका मिला उनको 1000 बोरियाँ देने का आटे की, तो जब मैंने उनको वो डोनेट की तो हमारे विद इन द टीम विद इन आर डोनर के जी, वो तो अल खिदमत को देते हैं, वो तो सैलानी को देते हैं, वो तो ईदी को देते हैं, मैं हर इदारे का नाम ले रहा हूँ, वो तो अमन फाउंडेशन को देते हैं। आपने ज़फ़र अब्बास को क्यों दिया, हम आपको नहीं देंगे। अल्लाह कोई बात नहीं, नसीब में नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। मुझे इतना पता है उस बंदे ने मुझे एक मुलाकात में इतना सिखा दिया था कि आज हम बहुत बड़ा काम उनकी वजह से कर रहे हैं। मैं उनका डोनर नहीं हूँ, एक दफ़ा उनको डोनेट करने पे उसके बाद उन्होंने हमें बकरा ईद में, मैं उनके पास गया कि जी हम जानवर काट रहे हैं, हमारे पास बकरा है, हमारे पास दुम्बा है, हमारे पास गाय है, 100 जानवर हैं, 50-50 छोटे बड़े, ऊँट नहीं है। ज़फ़र भाई ने बोला ऊँट ले जाओ, वही ऊँट थोड़ा सा कमज़ोर था, मैं काला वाला चाहिए, उन्होंने बोला ले जाओ। तो अगर मैंने उनको 4 लाख, उस वक्त 400 रुपये काटा था, 420 रुपये का, अगर मैंने 4,20,000 की उनको एक चैरिटी JDC को की, जो कि कोलैबोरेशन हुई, एंड ही टॉट मी सो मच एंड नाउ आई नो हिम पर्सनली, और लोगों के कोई मसले वगैरह होते हैं मैं उनके पास ले जाता हूँ, तो उन्होंने तो रिटर्न के अंदर मुझे मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख का ऊँट तभी दे दिया था। और जो उन्होंने मुझे बातें बताई और बातें सिखाई, लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं कहता हूँ सही है, एक बंदा है, चाहे वो ज़फ़र अब्बास है या वो कोई भी है, मैं कहता हूँ वो गलत है। मसला ये, लोग आते हैं मैंने गलत सुना है, लेकिन सर मैंने सही देखा है। जब डायलिसिस सेंटर बन रहे थे तो 50 डायलिसिस सेंटर के लिए उन्होंने मुझे बोला, मुझे नहीं 10 लोगों को बोला होगा, उनके साथ और भी लोग जुड़े हुए थे कि यार पहले 5 खोलना तो मेरे साथ जुड़ जा। है ना ज़फ़र भाई, मेरे पास 50 लाख आपको देने के होते तो मैं आपके पास आ रहा होता चीज़ें लेने, मैं खुद कुछ खोल लेता। तो कहने का मकसद ये, फ्री बसेस खोली उन्होंने, जो भी चीज़ें की, ही रीच्ड आउट कि यार तुम लोग डिफेंस के बच्चे हो, तुम लोग लोगों से लेके आओ, मैं ना नहीं देता कोई पैसे भाई। तो द थिंग इज ही गेव अस अपॉर्चुनिटीज़, नाउ वी सी डायलिसिस सेंटर्स, नाउ वी सी द ब्लड बैंक। मतलब ये है हमदर्द के बारे में, बट आई वुड टॉक पॉजिटिवली अबाउट JDC बिकॉज द वर्क दे आर डूइंग। सिमिलरली सैलानी दस्तरखान सिस्टम हमने उनसे सीखा, 2-2 लाख बंदा एक दिन में खाना खिलाना, नॉट इवन सहरी इफ्तारी, डेली, मजाक नहीं है। ईदी आपका दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क, मतलब मेडिकल के अंदर किसी को घुसना है, आपको सबसे अच्छी चीज़ें पकड़नी है, किसी की कोई गलत चीज़ है तो वो आपने इग्नोर करनी है कि यार ये मैं नहीं करूँगा। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर किसी का सोशल मीडिया यूज़ करना पसंद आया तो वो मैं लूँगा और अपने सोशल मीडिया पे वो ही दिखाऊंगा कि जी ये इस तरह हो रहा है, आप डोनेट करेंगे तो आपका पैसा यहाँ लगेगा। ठीक है जी। फिर आपका दूसरा सवाल ये था कि गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट का एज सच कोई इतना सपोर्ट तो नहीं आया कि जी उन्होंने हमें जगह दे दी हो, ज़मीन दे दी हो, क्योंकि हम उतने बड़े हैं भी नहीं। मतलब मैं किसी पे तनकीद करूँ तो मैं अपना भी कॉलर अपने गिरबान में भी तो देखूँ। लेकिन जो मैंने घास मंडी वाला टिम्बर मार्केट के पास जो हमारा रोटी बैंक है, वो एक सियासी जगह पे है, तो वहाँ के जो यूनियन काउंसिल होते हैं, जो UC मेंबर्स होते हैं, उनका बड़ा सपोर्ट रहा है। और अच्छी बात ये है कि उन्होंने अपना नाम, शुरू में आए होंगे, हमने वीडियो बनाई होगी कि जिनका सपोर्ट है ये वो है, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि जी हमारा नाम या हमारी तस्वीर ही लगा दो। तो मैंने ये चीज़ बहुत अप्रिशिएट की। और वहाँ पे किसका फ़ायदा हो रहा है, मैं शायद उस रोटी बैंक पे साल में 3 या 4 दफ़ा जाता हूँ वीडियो बनाने की, जी हम ये कर रहे हैं, वरना तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, रोटियां आ रही हैं, बन रही है, बनाने वाला बंदा वही है, जो बंदा मैनेज कर रहा है, जो हमारा बायर परचेज़र है वो आटे खरीद के दे रहा है, वो हर चीज़ मैनेज कर रहा है, और आवाम की खिदमत हो रही है। ना मेरा इसमें फ़ायदा हो रहा है, ना UC मेंबर का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इन कोलैबोरेशन उन्होंने हमें जगह दे दी, उनके ट्रस्टेड लोग दे दिए, हमने उनको एक सहूलत फराम कर दी कि लोग आके दुआएं दोनों को दें। उसी तरह एक ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने हमें किसी के थ्रू पता चला कि जी बच्चे काम करें, उन्होंने हमारे अपने ऑफिस बुलाया, हम उनसे सुबह सुबह मिलने गए, बड़ी अच्छी मीटिंग रही। तो उनका एक बड़ा सपोर्ट था कि बेटा रेंजर से रिलेटेड, क्योंकि उस वक्त कोविड का भी टाइम था, 2023 की शायद ये बात है, और 2022 में हम लोग गए थे, कोविड नहीं सॉरी फ्लड्स का टाइम था। तो उन्होंने बोला अब तो आप लोग करके आ गए हो, लेकिन आप लोग कभी भी आगे कोई प्रोटोकॉल का मसला हो, कोई जो इतना हबदड़ मच जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाती है, तो क्राउड कंट्रोल का मसला हो, तो हम आपको 2 एहलकार, 1 गाड़ी 2 गाड़ी दे देंगे, क्योंकि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। तो जहाँ हमें कोई सपोर्ट करेगा मैं उसकी अच्छी बात करूँगा। अगर कोई आके हमारा काम रुकवाएगा तो मैं ओपनली बोलूँगा जी ये बंदा आया था, या ये इदारा आया था, या ये पार्टी आई थी और उन्होंने बोला यहाँ काम नहीं करो, और ऐसा अभी तक हुआ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी नहीं होगा इंशाल्लाह, हमारी नीयत साफ़ है। अच्छा, दूसरा ये कि आपके पास NGO में कितने वॉलंटियर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, और अगर कोई बनना चाहे तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और आप लोग उसको कोई ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं कि यार क्योंकि नया बच्चा है उसको नहीं पता होंगे, कुछ आपने सैलरी पे भी रखे होंगे ऑब्वियसली, उनकी एक्सपेंसेस वगैरह भी आप बेयर कर रहे होंगे, या कुछ इस तरह के लड़के होंगे? सर रमज़ान के अंदर तो ये फिगर 400-350 से क्रॉस कर जाता है वॉलंटियर्स एंड पेड वॉलंटियर्स। ओके, मेरे लिए सब वॉलंटियर्स ही हैं, क्यों? क्योंकि आके वो एक खसूसी टाइम था, अपना हमें टाइम दे रहे हैं, एक खसूसी वक्त दे रहे हैं, उसके अलावा वो अपनी नौकरियाँ करें, जॉब्स करें, जो भी करें। अगेन हमारा इतना बड़ा साइकिल नहीं है कि मैं 10 पेड वर्कर्स रखूँ, उनको हराम में सैलरीज दूँ, जब मैं एक काम खुद कर सकता हूँ। मैं अगर इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगा सकता हूँ, मुझे उसके लिए लड़का नहीं चाहिए, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब इंस्टाग्राम यूज़र हैं। अगर मेरे 2 बॉयज़ ऐसे हैं टीम के अंदर जो हिसाब किताब देख सकते हैं, तो मुझे अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। सही है जी।
اسی طرح رمضان کے بعد جو ہے وہ ہماری سمجھ لیں 40 سے 50 لوگوں کی ٹیم ہوگی. اس کے اندر آپ سمجھ لیں سوزوکی والے ہو گئے یا ٹرانسپورٹ والے ہو گئے جو ہم سے ڈائریکٹ لنک میں, ہمارا جو لوڈر ہمیں ڈونیٹ کیے گئے ہیں وہ چلانے کے لیے لوگ ہو گئے. پھر اس کے بعد ہمارے روٹی بینک چلانے کے لیے لوگ ہو گئے, فروٹ اسٹال چلانے کے لیے لوگ ہو گئے. پھر اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہماری پوسٹ بنا رہے ہیں, گرافک ڈیزائن کر رہے ہیں, ویڈیوز ایڈٹ کر رہے ہیں. اب اس کے اندر بھی نا ایک لڑکا ہے, اس کا میڈیا کا بڑا ایک ایکسپرٹ ہے وہ, تو اس نے مجھے بولا یار یہ 3 لڑکے میری ذمہ داری ہیں. تو اس کی ڈونیشن کیا ہو گئی کہ ان کی سیلریز, وہ ان پہ نظر رکھنا, ان پہ ہر چیز کرنا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا انشاءاللہ اللہ چاہے ایسا ایک سسٹم بن جائے کہ آپ کا یہ جب سوال اگلی بار کبھی ہم بیٹھے اور آپ پوچھیں تو میں آپ کو بولوں گا کئی 100 لڑکے کام کر رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جی کئی 100 لڑکے کام کریں تو کئی ہزار یا کئی لاکھ لوگ سرو ہو رہے ہیں. جب تک اس کی نیڈ نہیں ہے تو میں کسی کو بھی, میں اس کی مدد کر دوں گا وہ الگ بات ہے, لیکن میں اس کو پیڈ رکھ کے اپنے ادارے کی سیلریاں دکھا کے وہ والا کانسیپٹ ہمارا ہے ہی نہیں. اور ہم الحمدللہ پڑھے لکھے بچے ہیں, ہم خود کافی چیزیں کر سکتے ہیں, تو وہ ہم نان پیڈ والنٹیئرس کی طرح ہی کام. میں بھی ایک والنٹیئر ہی ہوں نا, میں والنٹری ورک کر رہا ہوں. آپ کا بزنس کوئی ہے بیک گراؤنڈ یا آپ کی کیا ہے, مطلب یا صرف ایک عموماً ہوتا ہے, یہ آپ کا حق بھی ہے ویسے کہ جو فنڈس ہوتے ہیں اسی سے آپ اپنی سیلری نکالتے ہیں یا اپنی ضروریات جو ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں, یا آپ کا ایک اپنا سسٹم ہے جس سے آپ اپنا مطلب فنڈ جو ہے وہ خود اپنی NGO پہ بھی آپ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ سر آپ کو پتہ ہے UN ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کے اندر یونائٹیڈ نیشن کتنے پیسے نکالتی ہے ڈونیشن کے لیے؟ نہیں, UN جو لوگوں کے لیے کام کرتی ہے, یونیسیف وغیرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, یونیسیف جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, وہ ان کے ہیوگو باس کے سوٹ کے اندر لوگ آتے ہیں, مرسیڈیز سے اترتے ہیں, ان کے پریزیڈنٹس وغیرہ ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے نا, سیلریز اور یہ پیٹرول اور یہ سب, جیسے ہماری سوزوکی رائڈرز وغیرہ. UN کتنا نکال, یونیسیف کتنا نکالتا ہوگا آپ کے حساب سے پرسنٹیج میں کہ 100 روپے آ رہے ہیں؟ خربوں میں 40%. اور حضرت عمر یا حضرت عثمان کے ٹائم پہ ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا, اور آئی ایم ناٹ اے اسکالر, آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس, وہ تو میں شاید غلطی ہو جائے, لیکن جو ہم نے تحقیق کی ہے اس ٹائم پہ 10% نکالتے تھے. 10% ادارے سے نکلتا تھا جس کے اندر سیلریاں وغیرہ ہوتی تھیں. تو میں چاہوں تو کوئی تنقید کرے یا کچھ بھی کرے, میں آفیشیل سیلری لے سکتا ہوں. میں اپنا دن رات لگا چکا ہوں ان 9 سالوں میں, لیکن الحمدللہ آئی ایم اے ڈونر آف ہمدردات. میرے گھر سے ہماری زکوٰۃ جب نکلتی ہے تو سب کو پتہ ہے کہ بھائی یہ جو چیریٹی کے معاملات ہیں نا, صدقہ کرانا ہے, زکوٰۃ کرانی ہے, شادی کرانی ہے, کچھ بھی, ابو سے لے کے بھائی تک, اماں بھابیاں, سب کو پتہ ہے کہ جی ہم نے رافع کو بولنا ہے. ایزما جائز کہ اگر کوئی کیس آتا ہے تو میں بھی ولنگلی چاہتا ہوں کہ بھائی آپ میری طرف بھیج دو. میرا ایک یہ کام بن گیا ہے نا, میں ایک طریقے سے اب میں پہچان گیا ہوں کہ کون بندہ مجھے 50,000 بول کے جھوٹ بول رہا ہے, اس کا کام تو 25,000 میں ہو جائے گا. تو اسی طرح آئی ایم اے ڈونر اینڈ اے لاٹ آف پیپل والنٹیئرنگ فار ہمدردات آر ڈونرس. اور ہم لوگ صرف اتنا ہی پیسہ ایڈمنسٹریشن میں لگاتے ہیں جتنی نیڈ ہے. اگر ایک بندے کی سیلری ہے لوڈر چلانے کی, یا ایک پیٹرول کا ایکس اماؤنٹ ہے, جس کے اندر بہت سا پیٹرول تو ہمارے جو ہم لوگ خود ہی لڑکے ہیں ہم ہی خود ڈلوا دیتے ہیں, 1,000 روپے کا ڈلوا دیتے ہیں, 2,000, یہ بہت ہوتا ہے لوڈر کے لیے, کوئی گاڑی نہیں ہے. اسی طرح ہمارے جو والنٹیئرس کام کر رہے ہیں, جو روٹی بینک پہ کام کر رہے ہیں, پورا سال کام کر رہے ہیں یا رمضانوں میں کام کر رہے ہیں, ان کی ہم نے سیلریز لگائی ہوئی کہ جی برتن دھو رہا ہے تو وہ عصر سے مغرب 1 گھنٹہ آ رہا ہے, اس میں وہ برتن دھو رہا ہے, میں اس کو 1,000-2,000 روپے بھی دوں مہینے کا, بہت ہے. وہ اپنی نوکری کر رہا ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, وہ پوری رات فارغ ہے, پورا دن فارغ ہے, لیکن ہم نے اس طرح 2,000, 5,000, 10,000 کے لوگ بنائے ہوئے جن کو ہم سیلریز دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی میں سب کو 10,000 سیلری دوں کیونکہ میرے پاس فنڈ بہت آ رہا ہے. میں پیسہ ویسٹ نہیں کرتا. میں اس سال آپ کو پتہ ہے لاہور اور اسلام آباد نہیں گیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا دوست ہے انیک, جو کیمرے پہ نہیں آتا, میری اس سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا یار انیک وہاں جانا بہت ضروری ہے, اسلام آباد سے ڈونیشن نہیں آ رہی. میرے وہاں کوئی فٹ بال کے دوست ہیں اور وہ اچھے ویل ریکگنائز فٹ بالرز ہیں, مطلب ان کے انسٹاگرام پہ اچھے فالوورز ہیں. اف 10 آف دیم شیئر اے ویڈیو نا, ہمیں 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 اس طرح تو آ جائیں گے, ایک برڈن کم ہو جائے گا. اس نے مجھے بولا تم جاؤ اور تم ہمدردات سے پیسے لے لو, یا ہم ایک کام کرتے ہیں, تم جا رہے تو ایک ہی کام سے ہو, ہم آدھے پیسے, جانے کا ٹکٹ تیرا, آنے کا میرا. مطلب میں یہ کبھی نہیں کروں گا, جاؤں گا تو خود کے پیسوں پہ جاؤں گا. میں یار انیک میرا دل اس بار یہ بولتا ہے کہ اگر میرا جانے کا 13-14 ہزار 23-24 ہزار کا ٹکٹ ہے اور آنے کا 14-15 ہزار, 40 سے 50 ہزار کا میرا ٹکٹ بن رہا ہے, میں اس کو کھانے میں دے دوں گا. اور میں بوائز کو میسج کروں گا کہ آپ میرے لیے شاؤٹ آؤٹ بنا دو. ضروری نہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں تو ہی اوتھینٹسٹی آئے گی, میرے پیج سے لگ رہا ہے کافی ہے. تو میں اس سال پیج گواہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے جا رہا ہوں. لمز یونیورسٹی پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے, ان کا ایک ایریا ہے اس کو کھوکا کہتے ہیں. جو لمز کے بچے ہیں یا جو لمز ٹریول کیے ہیں ان کو پتہ ہے کھوکا ایریا ہوتا ہے, جہاں پہ کینٹین وغیرہ ہے, جہاں پہ آ کے سارے اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں, ہلا گلا ہوتا ہے, وہاں پہ ہر چیز ہوتی ہے. مطلب وہاں پہ اگر کوئی ان کی دعوتیں ہیں یا ان کی کوئی پارٹیز ہیں, کچھ بھی ہیں, تو وہاں پہ ایک جمع ہوتے ہیں بچے, یا کوئی ڈبیٹ وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ پہنچے ہوتے ہیں. کتنی بڑی یونیورسٹی, 10 ان کے ایونٹس ہوتے ہیں. میں نے سر اس جگہ پہ بیٹھ کے بھیک مانگی ہے, میں دیر از نو ادر ورڈ. آپ 100 روپے دیتے ہیں, آپ 50 روپے دیتے ہیں. میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے 2 سے 2.5 گھنٹے میں 2.5 لاکھ روپیہ جمع کیا ہے, اور 10 روپے کی, 20 روپے کی, 50 روپے کی, 100 روپے کی, 500, 1000 ساری نوٹیں اس طرح رکھ کے ویڈیو بنائی ہے کہ جی صرف میرے آنے سے اور یہ ایفرٹ کرنے سے میں نے کیا, جو میرا اور کوئی لاہور کا دوست نہیں کر پا رہا تھا.
کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر بندہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی بندہ دیکھ بہت اچھی نکال رہا ہے تو ہو سکتا ہے میں 3 بوٹیاں نکالوں, 6 آلو نکالوں, اور یہاں پہ 1 بوٹی نکالوں, 9 آلو نکالوں. اس کو پتہ ہے کہ بھائی کیسے بیلنس کرنا ہے. میں اس طرح لوڈر نہیں چلا سکتا جس طرح ہمارا رائڈر چلاتا ہے اور فوراً دے کے پہنچاتا ہے, یا جس طرح انیک پرچیزنگ کرتا ہے میں شاید اس طرح نہیں کر سکتا. تو میرا کام ہے فنڈ ریز کرنا, کولیبریشنز کرنا, لوگوں کے پاس جانا. جب ایدھی صاحب بیٹھ کے بھیک مانگ سکتے ہیں تو ہم کیا فون کال کر کے اور میسج کر کے ایجوکیٹڈ بندوں کی طرح لوگوں کو نہیں بول سکتے کہ سر دس از واٹ وی آر ڈوئنگ, دس از آر پیج, دس از آر کانسیپٹ, پلیز کم اینڈ ڈونیٹ. 1000 روپے دیکھے اور 2.5 لاکھ روپے ڈونیٹ ہوئے. میں اس سال نہیں گیا بیکاز آئی نو دا پیپل ہو آر دیئر, آئی ٹرسٹ دیم اینڈ الحمدللہ دے ریزڈ فنڈس. میں نے یہاں بیٹھ کے اسلام آباد کے لوگوں کو ان کولیبریشن لیا ہے, یہاں بیٹھ کے پورا مینیج کیا ہے. سر سوشل میڈیا کا دور ہے, واٹس ایپ کا دور ہے, ہر چیز کال پہ ہو جائے گی. میں آئی ایم ناٹ ظفر عباس, آئی ایم ناٹ بشیر فاروقی صاحب, آئی ایم ناٹ فیصل عیدی اور عبدالستار عیدی کہ میں چلا جاؤں گا تو وہ ایک جھمکٹا لگ جائے گا کہ جی اب یہ آ گئے ابھی پیسے دو. I am a student and 10 other people like me are also students who have a similar background, who have a similar friend group, who have a similar circle. لمس کے اندر لمس کے بچوں کو لوگ زیادہ جانتے ہیں, مجھے جانتے ہیں, تو میں انہیں یوز کروں گا نا. خیر سیٹ اپ ڈالنے ہم گئے, سمجھانے گئے کہ بھائی ایسے بچھاؤ, ایسے کھلاؤ. ہم کراچی میں ایسے کرتے ہیں اور یہ بہترین طریقہ ہے, اس میں برکت بھی آتی ہے, اس میں لوگ بھی جڑیں گے. مانگو 1000 روپے, کسی کو نہیں بولو 50,000 روپے دے, ایک بندے کو ایگزاسٹ نہیں کرو, سب کو بولو آپ 1000. 8 لڑکیاں بیٹھی ہیں, 3 لڑکے 2 لڑکیاں بیٹھی ہیں, آپ بولو جی آپ 1000 روپے دے دی, دس ول بی 5000, دس کین سرو. 200 روپے کے حساب سے ایک بندہ ہے, 1000 روپے کے حساب سے 5 بندے ہو گئے. آپ 1000 روپے دے دیں, یو کین سرو 5 پیپل. دیر آر ویز ٹو کمیونیکیٹ اینڈ ٹیل پیپل ہاؤ دے کین ڈونیٹ. ہم نے £1 $1 کیمپین نکالا. کیا آپ روز نہیں دے سکتے؟ 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ, آپ 1 پاؤنڈ دے دیں. جب آپ کے پاس تھوڑے اور پیسے آئیں آپ 1 پاؤنڈ دے دیں. آپ کا 1 پاؤنڈ ہمارا 360 روپیہ ہے بھائی. بالکل. تو یہ طریقے نکالنے ہوتے کہ آپ ایک بندے کو ایگزاسٹ نہیں. اب وہ جس بندے نے مجھے $8,000 پرومس کیا, میں اسی کو فون کرتا رہوں بھائی 8,000 اور بیچ, پھر 8,000, وہ بولے گا بھائی میں کہیں اور دے. تو مطلب ان شارٹ آپ این جی او نے ایک بزنس رن کر رہے ہو, بزنس کی طرح. بزنس کی طرح ایگزیکٹلی. کہ فنڈ ریز کیسے ہوگا؟ سوشل میڈیا سے ہوگا, ایڈ چلانے سے. ہم نے آج تک ہمدرد ہاتھ پہ پراپر ایڈ ہی نہیں چلایا. جب چلائیں وہ فیل ہی ہو گئے, کیونکہ ہمارا فیس بک بہت پہلے بنا تھا, ہم فیس بک آرگنائزیشن تھے, اب ہم انسٹاگرام پہ آ گئے. تو اگر آپ کو یہ آپ نے ایڈز وغیرہ چلائے ہو, آپ کو انسائکلو میڈیا کا پتا ہو, تو اس کے اندر آپ کی پورٹ فولیو سیم ہونے چاہیے. وہ کرتے 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 رمضان نکل گیا. میں یار کم از کم US UK میں تو ایڈ چلا دو, لوگوں کو پتا ہو. پاکستان میں تو ہم کر ہی رہے ہیں. ہماری آرگینکلی ویسے تو 5-6 ہزار فالوور ہیں, آرگینکلی 7 لاکھ لوگوں کی ریچ ہے. ایسا ہی ہے کیونکہ لوگ شیئر کر رہے ہیں. یہ رمضان کے بعد آ جائے گی 2 لاکھ پہ 2.5 لاکھ پہ, کیونکہ لوگ اس طرح شیئر نہیں کریں گے. انفلوئنسر اپنا کانٹینٹ کریٹ کرے گا, کانٹینٹ کریٹر, کرکٹر اپنا کرکٹ کھیلے گا, فٹ بالر اپنا فٹ بال کھیلے گا, سیلیبریٹیز اپنے شوز کریں گے, ہم اپنا کام کریں گے, اس کا میگنیٹیوڈ کم ہو جائے گا. ویسے میرا ایک سوال ہے, ویسے رافع آنیسٹلی مجھے مطلب تھوڑا سا کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے, جتنی این جی اوز کراچی میں کام کر رہی ہے نا, دیر از ہنڈریڈ آف پیپل, تھاؤزنڈس آف پیپل جو این جی اوز رن کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, پھر بھی ہم لوگ کور کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کم ہے, یہ بھی کم ہے, اسٹل کم ہے. بہت سسٹم نہیں بنا ہوا نا. سسٹم بن جائے تو ہر این جی او بند ہو جائے گا. این جی او کا کام کیا ہے؟ کھانا کھلانا. اگر ہر کسی تک کھانا پہنچ رہا ہے, امپلائمنٹ دینا, ہر کسی تک امپلائمنٹ پہنچ رہی ہے. کچھ تو ایسے جو سیکورٹی بھی دے رہے ہیں اور اولڈ ایج ہوم چلا رہے ہیں اور وہ یتیم خانہ چلا رہے ہیں. تو اگر آپ مجھے بتائیں, آپ نے اگر انٹرنیشنل کہیں ٹریول کیا ہو, آپ نے سنا ہے کہ کوئی ادارہ اتنا بڑا ہے جو وہ کام کر رہا ہے جو اداروں کو کرنے چاہیے. میں اپنی مثال دے رہا ہوں نا, جو میرے جاننے والے ہیں ان کو پتہ ہے میں کہاں پڑھنے گیا ہوں اور میرا کیا آپریشن ہوا ہے, ان کو پتہ ہے. میرا ان کو نہیں پتا تو میں بتا رہا ہوں, میرا گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپریشن ہوا ہے اینڈ آئی واز سیٹسفائڈ. obviously وہاں پہ سسٹم ہے نا, یہاں سسٹم سر بن جائے نا سسٹم, اتنا مشکل تھوڑی ہے. صرف آپ پنجاب اور سندھ کو کمپیئر کر لیں تو اتنا فرق ہے. بہت فرق ہے, بہت فرق ہے, چھوٹا موٹا نہیں ہے. انفراسٹرکچر میں فرق ہے, لوگوں کے اندر فرق ہے. یہاں غربت بہت ہے, وہاں نہیں ہے. لیکن آواز کون اٹھائے اور کیوں اٹھائے؟ ہم سوشل کام کریں, ہم کیوں پولیٹیکل بات کریں؟ جو پالیٹکس کر رہے ہیں کریں. ہم بھائی ڈونیشن لے کے اپنا جو ہمارے حق میں لوگوں کو کھانا کھلانا ہم کھلا سکتے ہیں. اور اوبیسلی آپ ڈی ایچ اے سے بلانگ کرتے ہو, اوبیسلی آپ کا ایک فیملی بزنس ہوگا یا نہیں ہوگا, یا آپ کا کوئی اپنا ایک بزنس ہے یا آپ کی کوئی میری سورس آف انکم بیسکلی آپ کیا؟ ہاں ایگزیکٹلی. سر میرے والد صاحب جو ہیں اور میرے دادا اور میرے پردادا 70 سال سے اس شہر میں کاروبار کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ویور ہے نا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے 10-15 ہزار یا 50,000 لاکھ روپے آپ کو امپیکٹ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. ہاں وہی اس کی وجہ. مجھے تو سر آپ 1 کروڑ روپے بھی دیں تو امپیکٹ نہیں کریں گے. مجھے تو پیسہ چاہیے ہی نہیں. سمجھ گیا. مجھے تو آپ جگہ خرید کے دے دو نا, اس پہ اسکول یا اس پہ اسپتال, یا اسپتال نہیں چلو کلینک نہ چلے تو آپ مجھے بولو, آپ مجھے لا کے دے دو نا 100 راشن 50 راشن. ایک راشن 4-5 ہزار روپے کا بنتا ہے بیسک, بالکل مطلب 10 کلو آٹا 2 کلو دال, بالکل کہ مطلب کسی اگر کچھ پہنچ جائے.
अच्छा राशन तो 15-20 हज़ार का बनता है, आप 5,000 के हिसाब से 10 राशन दे दो ना मुझे, 50,000 रुपये हो गए. 100 राशन दे दो, 5 लाख हो गए. 100 लोगों की वीडियो नहीं भेजी ना, नॉट टू शो पीपल, टू शो द डोनर कि जी ये बेवा को चले गए, ये यतीम बच्चे को चले गए, ये फलां को चले गए, ये अपाइज थे इनको चले गए, इनकी नौकरी नहीं थी इनको चले गए. अगर 100 लोगों की CNIC और फ़ोन नंबर के साथ ना दूँ तो आप क्वेश्चन करो ये बच्चा चीट कर रहा है या ये इदारा चीट कर रहा है. वेरी वेल एक्सप्लेन, व्हाट राइट. वही बंदा क्रिटिसाइज करता है जो डोनर नहीं है. खूबसूरत बात. अच्छा, आपकी मैंने देखा था कि प्रोफाइल कि आप डायरेक्टर हो कंधारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के, पर्ल विलास के डायरेक्टर हो. तो मैं ये बस ये पूछना चाह रहा था कि यार इन दोनों जगह पे टाइम निकालना, मतलब मैं समझता हूँ कि इंसान के पास टाइम ही नहीं होता. मतलब हम लोग घर में होते हैं और ऑफिस जाते हैं, हम कहते हैं यार टाइम ही नहीं मिला. आप माशाल्लाह से यार इतने एक्टिव हो, इतना एक्टिवली काम कर रहे हो, तो आप अपने लिए कैसे टाइम निकालते हो? सर बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ फैमिली ऑफ माई फादर एंड देन आई हैव 2 ब्रदर्स. और हमारा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे दादा, परदादा और मेरे वालिद साहब और अब हम 3 भाई, हमने देखा ही कारोबार है. हमने बहुत ऊंचाइयाँ और बहुत नीचाइयाँ, मतलब हमने उरूज ज़वाल सब देखा है. एक जॉब वाला है ना, वो 3 लाख रुपए कमा रहा है, उसको पता है मैंने 50,000 रेंट देना है, 50,000 ग्रोसरी देनी है, 10-20 हज़ार 50,000 बीवी को देने हैं, बच्चों की सैलरी देनी है. आई एम गुड. अल्लाह ना करे उसमें कोई बीमारी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई गाड़ी का खर्चा आ जाए, तो वो फिर उसके अंदर वो एक जॉब वाला है. हमने तो बहुत ऊंचाइयाँ देखी हैं. मतलब हमने ऐसा भी देखा है कि हमारे वालिद साहब एक यूरोप के अंदर, लंदन के अंदर, जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, तो वो एक मुल्क के अंदर नाश्ता कर रहे हैं, एक में वो खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो काम था. लेकिन हमने ये चीज़ देखी है. ही इज़ वेल ट्रैवल्ड अल्हम्दुलिल्लाह. वी आर वेल एजुकेटेड. आप मुझसे बात करेंगे, कोई मुझसे बात करेगा, वो बता देगा यार ये बात करने से पता चल जाता है. जो जिसको डोनेट करना है ना, और जो हमारी तहकीक करने निकला है, उसको बात करने से पता चल जाता है. तो हमारा जो काम ये है, मेरे वालिद साहब अगर लोग जानते हो तो ही इज़ बिन अ रिनाउंड बिजनेसमैन अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस कंट्री, एंड इन दिस कंट्री, नॉट जस्ट दिस सिटी, इन दिस कंट्री. एंड हमारा आटे चावल का बहुत, आटा और चावल और इसका बहुत बड़ा काम था. और हम फूड इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से, मतलब मेरे दादा ने तो एक परदादा ने दुकान से शुरू किया था, फिर वो दुकान से एक डिस्ट्रीब्यूशन की दुकान बनी. उससे फिर उन्होंने मेरे, जब वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1987 के अंदर ही इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम, ही इज़ डन लॉ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. तो जो बंदा 87 में ऑक्सफोर्ड जा सकता है, तो उसका बच्चा 50,000 लाख 2 लाख रुपये तो देख ही सकता है. तो मेरे दादा ने उनको फैक्ट्री लगा के दी कि दुकान पे नहीं बैठ पाएगा. सिमिलरली मेरे वालिद साहब को लगा कि हमारी जो जनरेशन है वो इंडस्ट्री में शायद उस तरह नहीं एक्सेल कर पाए, और वो जो चीज़ें हैं, तो फिर, और सीधी बात है उस वक्त 2011-12 में जब उन्होंने ये चीज़ टर्न की, तो बहुत बहरान था और बहुत आटे चावल के अंदर और फूड के काम में बहुत नुकसान भी हुआ, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ. तो हमारे पास जो एसेट्स थे, कुछ ज़मीनें वगैरह थी, उसके तहत हमने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, जॉइंट वेंचर्स किए, बड़े बड़े बिल्डर्स से सीखा. तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम निकल जाता है. जो रमज़ान में मेरी एक्टिविटीज़ हैं, रमज़ान में उस तरह टाइम नहीं लगता, क्योंकि अगर किसी का केस सॉल्व करना है, रोटी बैंक के लिए डोनेशन लेनी है, रोटी बैंक तो लोग चला रहे हैं ना. क्या ज़फ़र अब्बास साहब खुद जाते हैं 35,000 बोरे? बशीर फारूकी साहब रोज़ 2 लाख लोगों को खुद खाना खिलाते हैं. सही बात है. क्या ईदी साहब खुद हर एम्बुलेंस में बैठ के जाते थे? आप सिस्टम बनाते हो. आपको मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आप मेरी 4 साल पुरानी वीडियोस देखो, तो मैं खुद चावल भर रहा हूँ, खुद दालें भर रहा हूँ, वजन कर करके. पहले इंसान खुद से शुरू करता है ना. बोरिया, हमारे वर्कर्स नहीं आए, कोविड है, कोई मसला है, मैंने खुद ट्रकों पर चढ़ के 10-10 किलो के आटो के बोरे उतारे, पूरा सफ़ेद हो गया. काला शलवार कमीज पूरा सफ़ेद हो गया. अब सिस्टम बन गया. अब हमारे पास लोग हैं, अब ट्रस्ट, अब हमारा डोनर साइकिल बड़ा ट्रस्टेड हो गया. तो हर चीज़ के साथ आपको एक सिस्टम. और मेरा सर पहली चीज़ और आखिरी चीज़ ये है कि राफ़े कंधारी इस दुनिया में रहे या ना रहे, हमदर्द हाथ चलते रहना चाहिए. हमदर्द हाथ इज़ नॉट कंधारी फाउंडेशन, इट्स नॉट राफ़े फाउंडेशन, इट्स हमदर्द हाथ. एनीवन हु हैज़ हाथ जिनके हमदर्द हो वो आए और इसका पार्ट ले. और मैं तो चाहता हूँ कि हम स्टूडेंट एनजीओ थे, मैं ये बात बताना भूल गया कि 2022-23 में मेरा ये तजुर्बा कहता है कि वी वर पाकिस्तान, या स्टिल आर मे बी पाकिस्तान लार्जेस्ट स्टूडेंट रन एनजीओ. मैं नहीं समझता मैंने स्टूडेंट्स को इस स्केल पे काम करते हुए देखा है, या वो हाईलाइटेड नहीं है. आप बड़े बड़े नाम लेंगे जी, ईदी, सिटीजन फाउंडेशन, और कोई स्कूल का काम कर रहा है, कोई एम्बुलेंस का काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट स्टूडेंट्स. 40 साल ईदी, आपको पता है कब फाउंड हुई थी? When was it registered or formed? 1951. हमारा मुल्क 47 में बना है. सैलानी was made in 1997. JDC was made in 2010 और समथिंग. और जफ़र भाई उससे पहले काम करते थे बिना किसी नाम के. हम तो अभी 2 साल पहले रजिस्टर हुए. 2016 में तो हमने काम करना. अभी तो हमारी दाढ़ी मूछें आई हैं यार. अभी तो हमारे 80% बच्चे हैं. आई वांट टू कीप इट दैट वे. मेरी 20 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब पहले 22-23 थी, अभी मैं 20 से ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, क्योंकि हमारे खुद के दोस्त, हमारे 1-2 साल छोटे भाई बहन दोस्तों के, हमारे कज़न्स वगैरह जो भी बाहर जाते हैं, हम उनको बोलते हैं पाकिस्तान सोसाइटीज़ होती हैं हर यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक सोसाइटी होती है हर यूनिवर्सिटी में, USA में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूरोप में. तो मैं चाहता हूँ कि उनके जो प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, वो हमसे जुड़ें.
वो हमें कोई लाखों डॉलर नहीं ला के दे सकते, लेकिन अवेयरनेस चलती रहे कि हमदर्द हाथ इज कोलैबोरेटिंग विद द स्टूडेंट, विद द पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. और आज मैं ग्रेजुएट होकर, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में आगे बढ़ के आज भी उन लोगों के साथ काम करता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं. हमारे पास आज भी अगर आप उन दस्तरखानों पे जहाँ पे मैं मौजूद होता हूँ, जहाँ पे वॉलंटियरी लोग आते हैं, डिफेंस क्लिफ्टन, बहादुराबाद, मोहम्मद अली सोसाइटी से, अच्छे घरानों के, अच्छे बैकग्राउंड के, जिनके पास अल्लाह ने सब दिया है, वो वहाँ पे आके हमारे साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं और लोगों को सर्व कर रहे होते हैं. क्यों आए भाई? AC वाला घर है, पूरा ख़ानदान बैठ के दस्तरखान सजा हुआ है, पकोड़े तो शरबत, 4 रंग के शरबत हैं, तो 10 नस्ल के पकोड़े हैं, तो समोसे, आलू भी, कीमा भी, रोल भी, सब पड़े. क्यों आ रहे हो भाई दस्तरखान पे? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने एक जज्बा ऐसा क्रिएट कर दिया. मैं आपको 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस बता सकता हूँ जो बच्चे हमारे पास वॉलंटियरी आते थे. मेरे पास मैसेज पड़े होंगे कि राफे भाई, वी हैव लर्न फ्रॉम यू, फ्रॉम हमदर्द हाथ, नॉट मी, फ्रॉम हमदर्द हाथ, एंड वी हैव ओपनड आवर ओन NGO. एक NGO है वो बच्चों की 21 साल के बच्चे. जारिया भी बने आप वक्त के साथ. सर मैं तो हमारे आके डस पड़ती है कि यार हमारा डोनर था लाख रुपए का, इसने तो NGO खोल ली, अब ये लाख रुपए कौन देगा? तो फिर अल्लाह 5 लाख, 6 लाख, 16 लाख, 8 लाख वाले भिजवा देते. आपके नेक्स्ट 5 years में आपकी NGO के हमदर्द हार्ट के क्या गोल्स हैं? सर मैं तो चाहता हूँ NGO चलाए नहीं. क्यों चलाएं NGO? बिल्कुल बिल्कुल. अपने घर से नेकी करें, और जो लोग हैं वो अपनी परेशानियाँ इंशाल्लाह खुद ही बहाल कर लें, और बिजली के भी मसले हल हो जाएं, रेंट के भी मसले हल हो जाएं, एम्प्लॉयमेंट भी आ जाए. मतलब ये कराची है, ये मजाक नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान चला रहा है तकरीबन. यहाँ पे ऐसा होशियार, ऐसा अक्लमंद, ऐसा शातिर लड़का मौजूद है जो IT में भी टॉप है, पढ़ाई में भी टॉप है. मसला ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी, और ये अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट को क्रिएट करनी पड़ेंगी. खैर हमारी दुआ है, बिल्कुल ये दुआ है. और अगले 5 सालों में ये अगर नहीं होता तो फिर अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हम हाजिर हैं. चाहे हमें अगर डोनर मिल जाए तो स्कूल बनाना पड़े, छोटा मोटा हो, प्राइमरी तक हो, O लेवल हो, A लेवल हो, ऐसा काम करें कि एजुकेशन में मेरा बहुत दिल है, क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान कुछ कर सकता है. ज़बरदस्त. हेल्थ केयर जो है ना वो आती है जान पे कि यार अभी ये इलाज कराना ही कराना है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, आपने एजुकेशन किसी को दे दी, या पानी लगवा दिया, या किसी का ऐसा, या कोई हेल्थ केयर में भी कोई मशीनें लगवा दी अगर अस्पताल नहीं बना सकते, वो सदका जारिया है. जो बात मस्जिद बना दी, हालांकि मस्जिद हमारा काम नहीं है. मस्जिद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो रिलीजन बेच रहे हैं. रिलीजन इंडिया में भी बिकता है, हिंदुज़म यहाँ भी बिकता है, इस्लाम में, हर मुल्क में मतलब रिलीजन बेचा जाता है और उस पर फंड्स दिए जाते हैं. लेकिन अगर वो उस पर मस्जिद बना देते हैं, कई इदारे हज़ारों मस्जिद बना चुके हैं, तो उन मस्जिदों के ऊपर जो नमाज़ पढ़ेगा आपको सदका जारिया मिलेगा. ऐसा ही है. हमारा मस्जिद फोटे नहीं है, हम इतने रिलीजियस इस्लामिक नहीं जाते, हम ह्यूमैनिटी पे आते हैं. इंसानियत सबसे बड़ा रिलीजन है, तो उसके अंदर हम हर वो चीज़ जो सदका जारिया, किसी को रोज़गार लगाना सदका जारिया है. वो जब तक रिक्शा चलाएगा, जब तक रेडी पे सब्जी बेचेगा, जब तक रेडी पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचेगा, हमें सदका, हमारे डोनर को, हमारी पूरी टीम को सदका जारिया मिलेगा. खाना खिलाना ये कि इफ्तारी ईद ही एक सेलिब्रेशन है. वो आपने वो कैरी ऑन रहेगी, वो इसलिए रहेगी उसका सवाब अलग है. कराची में लोग उठ के भी आते हैं, कराची का एक वो भी है, मतलब कल्चर बन गया हर कोई. और अब जो है ना, मैंने ये नोट किया है कि जैसे जैसे हम आगे साल गुजरते जा रहे हैं, लोग और ज्यादा मतलब दस्तरखान को और के आ रहे हैं. जिस तरह कराची शहर में आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे ही दोस्त आपस में अगर दस्तरखानों पे लोग बैठे ही नहीं. मैं आज 50 किलो देग लाया एक्स बंदे के अमाउंट के हिसाब से, 15 किलो देग बच गई, मुझे थैली डालनी पड़ी. कल मैंने 40 किलो मंगवाई, 10 किलो फिर बच गई. मैं देख रहा हूँ लोग ही नहीं आ रहे. एक टाइम पे 25-25 किलो बच रहा है, लोग बैठ ही नहीं रहे. कोई रेस्टोरेंट जा रहा है, कोई अपने घर जा रहा है, अच्छा बाइक पे बंदा जा रहा है, अच्छा खेलते, वो आके खाना खा रहा है. अगले साल मुझे बोलता है नहीं यार मैं तो घर जा रहा हूँ, खजूर दे दो, पानी दे दो, रोजा खुलवा दो. मतलब ये चेंज है, ये चेंज चाहिए. क्यों बढ़ रहा है? इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि भूख बढ़ रही है. और भूख सिर्फ भूखा ही जानता है. ये हमने भूख, सर आपने भी नहीं देखी, मैंने भी भूख नहीं देखी. हमने इतनी भूख देखी है कि मैं तो बोलूँगा भाई अल्लाह का शुक्र अदा, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमने इतनी भूख देखी है कि यार बहुत खेल लिया यार, 4 घंटे हो गए, 8 घंटे एडिट कर रहा था यार, थक गया हूँ, कुछ खा के आते, आओ जिंगर खाते हैं. लेकिन जिस दिन ये हुआ ना कि यार कैसे खाएं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके दोस्त यार भी हैं यार, मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दोस्तों ने हाथ हटा दिए क्योंकि वो दोस्त खुद मजबूर है. उसकी माँ बीमार है, लेकिन जिस दोस्त से कर्ज मांगा उसके घर उसका रेंट वाला खड़ा है कि जी मुझे रेंट पड़ 2 महीने का. अब वो देख रहा है यार ये तो मेरी माँ की तरह है, मैंने तो इन आंटी के हाथों का खाना खाया है, लेकिन मेरे बीवी बच्चे घर से निकाल दिए जाएंगे. कहाँ जाऊँ, क्या करें, क्या डिसीजन लूँ, जान बचाऊँ या अपने बीवी बच्चों को घर छत रखूँ? ये बहुत डीप बातें हैं जो लोग कैमरे पे देख के वो लाइक करके जी वेरी वेल सेड आगे कर देंगे, लेकिन जो गुजर रहा है ना, वही आपकी बात है पुल के इस पार, उसको पता है. और अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस, बहादुराबाद, क्लिफ्टन, PCHS, मोहम्मद अली सोसाइटी, KDA, इन लोगों को ये मसले नहीं पता. हाँ, ये इनके मसले बताऊँ मैं आपको, इनके बच्चों को भी नहीं, मैं आपको मसले बताता हूँ. यार AC खराब हो गया, भाई के साथ रूम में सोना पड़ेगा. अबे यार AC कौन ठीक यार, मेरी गाड़ी का टायर खराब है यार, वो मुझे घर की गाड़ी चलानी पड़ेगी. नहीं मैं आपको दिस इज ट्रू यार, मेरी ये घड़ी नहीं चल रही यार, अब यार इसको कौन बनवाए, चलो दूसरी पहन लेते हैं. अबे यार PS5 Pro आ गया यार, PS5 नहीं लिया यार,
अच्छा ये भी है, वो मेरे भाई का है ना यार, मुझे थोड़ी देर, हमने तो सारी ज़िंदगी भाइयों ने मिलके ही चीज़ें ली हैं सर ये मसले यार, नया iPhone 16 आ गया बस लगाऊं लेने, ये लोगों के मसले हैं, ये हंसने वाली बात, लोग हंसेंगे देखेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों के मसले हैं कि यार बिरयानी में चिकन कम है, यार ये बीफ के अंदर चर्बी बहुत है, अबे भाई शुक्र अदा कर भाई, शुक्र अदा करना। और ये मैं रमज़ानों में नहीं बोल रहा है, ये पूरा साल लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि मैं जब फुटबॉल खेलता हूँ या खेलता था जब लियारी के अंदर, तो मैं उन लोगों के दुख दर्द समझता था। यार लियारी बहुत मतलब एक ही बोतल से किस तरह पानी पिया जाता है, यहाँ पे तो जब तक सबके आगे अपने अपने ग्लास नहीं हो तो बात नहीं करते। मुझे दूसरे ग्लास में पानी, आप लियारी की फुटबॉल और लेजेंड्स अरीना की फुटसॉल, मैं दोनों जगह खेलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कंपैरिजन तो हो पता चलता होगा सर बात ये है कि लेजेंड्स, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फुटबॉल और हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ केयर पे मैं स्पेशली गवर्नमेंट को सपोर्ट देना चाहूँगा। देखो यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी NICVD के अंदर जो सहरी लगा रहा हूँ कार्डियो के अंदर, उनका नया विंग बन रहा है, जिना मेरा जाना होता रहता है, जिना बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो हेल्थ केयर के अंदर गम्बट के अंदर जो लिवर का बनाया बेस्ट है पूरे पाकिस्तान में, तो जहाँ वो काम कर रहे हैं बेहतरीन, वहाँ आप अप्रिशिएट करो, हर जगह नहीं आप तनकीद करो। उसी तरह फुटबॉल के बहुत लियारी बेहतरीन कर दिया, बहुत मज़े के टूर्नामेंट्स हुए हैं अभी, और लियारी के अंदर 25-25, 30-30 हज़ार बंदा देखने आ रहा है। इवन अभी मैं देख रहा हूँ MMA फाइटर्स का बड़ा रुझान लोगों की तरफ बढ़ रहा है, वो आ रहे हैं। बॉक्सिंग, MMA फाइटर्स, रैपिंग जो होती है अपना सॉन्ग भाई, वो बॉक्सिंग टैलेंट का, लियारी टैलेंट का हब है। Exactly. मेरे कोच हैं, तो वो मुझे समझ लो जब मैं 8-10 साल का हूँ तब से कोचिंग करा रहे हैं। फिर हम वो वापसी लियारी चले गए, वो डिफेंस आते थे कोचिंग कराने एक फुटबॉल ग्राउंड में, उन्हीं के थ्रू मैंने लियारी में ज़्यादा खेला भी है। वो मुझे बोलते हैं बेटा तुम वो वाला टाइम नहीं याद करोगे जब आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी और बच्चा मंशियात में लगा हुआ है और गोलियाँ चल रही है। वो लियारी बहुत मोहब्बतों वाले लोगों का शहर है, इलाका है, सॉरी, यहाँ पे मोहब्बतें ही मोहब्बतें। तुम आओ, तुम्हें तो ये मतलब इनके पास जितना दस्तरखान है उतना सारा तुम्हें सर्व कर देंगे। हाँ, अगर वो एक रोटी खा रहे हैं तो आधी आपको देंगे, सीधी सी बात, पूरी रख देंगे कि आप खा लो, आप खा लो। और वो इतने मजे के लोग हैं ना, इतनी इज्जत आपको देते हैं। बात मसला ये कि हमने इतने अपने पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से उसको खराब उसके अलावा भी सर हम एज अ कम्युनिटी हम क्या कर रहे हैं? मेमन को सपोर्ट कर रहा है, आगा खानी को सपोर्ट कर रहा है, सिंधी को सपोर्ट कर रहा है। वैसे अगर आप ये टॉपिक अगर आप पाकिस्तानी नहीं है कोई, नहीं छेड़ूंगा नहीं, ये सच है। मैं कह रहा हूँ छेड़ोगे तो ये पॉडकास्ट जो है ना ये नहीं, मैं छेड़ नहीं रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हर बंदा पाकिस्तानी है। अगर आपके ऑफिस में कोई परेशान है, आपके घर में कोई परेशान है, आपके जानने वालों में कोई परेशान है, आपका बच्चा कहीं पढ़ता है उस स्कूल में कोई, वो आपके टीचर्स हैं, आपके बच्चे के मेंटर्स हैं, वो लोअर स्टाफ आपके बच्चों छोटे बच्चे हैं तो वो उनको लिटरली बाथरूम तक हेल्प करने जाता है, उनके चीज़ें साफ़ करता है, उनकी टेबलें कुर्सियाँ साफ़ करता है। इन लोगों की बच्चों को इज़्ज़त करवाना सिखाएं, बताएं कि जो मसला ये कि पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे से इज्जत है, ये बात कितनी भी आप बोलो जी मोहब्बत है, ये वो, पैसा है तो इज्जत है, जो बात ये बात है। लेकिन हमारा काम है हमारे छोटों को, हमारे बच्चों को, हमारे जूनियर्स को, हमारे न्यू बॉर्न्स को बताना कि ये जो आया रखिए ना आपके लिए, कोई बात नहीं, आप अफोर्ड कर सकते हो, आपने आया रखिए, कोई बात नहीं, तो ये साया की इज्जत करो, ये तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें ट्रीट कर रही है। ये जो लड़का तुम्हारे घर सफाई कर रहा है ना, इसको भाइयों की तरह रखो, कभी इसको आइसक्रीम खिला दो, कभी इसको नया जोड़ा लेके दे दो। एक बात मजे की बात बताऊं, ये हमें सिखाना है, ये गवर्नमेंट नहीं सिखाएगी आगे सर, ये तो हमारे बेसिक, ये हमें सिखाना घर से आपकी प्राइमरी। सीरियसली एक बात बताऊं, ऐसा नहीं मेरी वालदा देख रही होंगी और मैं अपनी ये नहीं कर रहा कि मेरी वालदा है तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये करना मतलब इवन मेरी वाइफ है, मेरे भाई की वाइफ भी है, तो मैं एक दिन बैठा हुआ था, मैंने कहा मेरी अम्मी की ना चीज़ें अडॉप्ट करनी है तुम लोगों ने, ये हमारा काम नहीं है, मतलब अमूमन हमारा काम भी हक बनता है, लेकिन आप लोग घर के काम देखते हो, चीज़ें देखते हो। मेरे घर में ना जितनी भी काम वाली आती ना माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़े धोने वाली, हर डोमेस्टिक स्टाफ जो हो गया, जो भी है, वो सब मेरे घर पे खाना खा के जाती हैं। स्टार्ट यहाँ से करती हैं, नाश्ता यहीं करती हैं। सही, मेरी अम्मा नाश्ता, अच्छा सैलरी अलग है महीने की, मेरी अम्मा सबको 200 रुपये अलग से देती हैं, ठीक है, ये डेली की रूटीन है। मेरे घर पे कोई गाड़ी साफ़ करने वाला आता है, वो नाश्ता यहाँ करके जाएगा और 200-300 रुपये अलग से, 200-300 विदाउट सैलरी आप ऐड ऑन करो 30 दिन के अंदर 6-7 हज़ार रुपये बच जाते हैं, 6-7 हज़ार उसके एक प्लस है, ठीक है। ये मेरी वालदा की एक रूटीन है, सही है। मेरे स्टूडियो में ना कोई लड़का बैठा होता है ना, रात में लेट हो जाता है, मेरी अम्मी को गेट खोलेंगे, अगर मैं ऊपर सो भी रहूँगा, अमूमन होता है कि लड़के काम कर रहे होते हैं, मैं जाके रेस्ट कर लेता हूँ, मेरे घर पे स्टूडियो है, तो मेरी अम्मा गेट खोल के ना पूछेंगी बेटा आपको कुछ चाहिए, कुछ खाना है, आपको भूख लग रही है। इवन मेरे यहाँ पे घर पे सहरी करके, ये अडॉप्शन मैंने अपनी वाइफ को, अपनी जो मेरे भाई की बेगम है, मैंने उनको बोला कि ये अडॉप्शन तुमने रखनी है। तो सर ये पैसे से आया है इखलाक से? इखलाक से। मैं आपको बताऊं, अगर आप जैसे हम दस्तरखानों पे जा रहे होते हैं ना, हम बड़ा मस्ती मजाक करते हैं, यार आ जाओ बिरयानी है ये वो, आप स्माइल करो बंदे की तरफ यार, स्माइल करो
क्या करेगा, गाली देगा आपको आगे से कि तू मेरा मजाक उड़ा? नहीं, रिटर्न हमारे अंदर आ गया तकब्बुर, हमारे अंदर आ गई है अना। हाँ, इसने मुझे कट कैसे मारा। हम आप अमूमन नोट करो, पहले ज़माने में ऐसे होता था कि गाड़ी पहले तो ये भी होता था गाड़ी का शीशा उतारा, भाई गाड़ी कितने की ली, बेच रहे हो? अब तो कोई शीशा ही नहीं उतारता। हमने बहुत देखा है कि कोई गाड़ी ढूंढने जा रहे हैं ना तो गाड़ी, यार ये गाड़ी बेच रहे हो, ये होता था। अब तो शीशा, अब बंदा बैठता है ऐसे, देखा कैसे यार देखा कैसे तकब्बुर इंसान के अंदर आ जाता है, ये तो बात हकीकत है। और फ्रस्ट्रेशन बहुत है जो बात अपर लेवल में, तकब्बुर और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, और जो नीचा तबका है वो फ्रस्ट्रेटेड बहुत है। अच्छा, मैं इसको एंडिंग की तरफ लेके जाता हूँ, लेकिन एक सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि ये बहुत आजकल आपको नज़र भी आ रहा होगा, क्योंकि आप चैरिटी का काम कर रहे हैं और हो सकता है आपका किसी इस वाक़ये से गुज़र भी हुआ हो। ये जो आजकल ट्रक माफिया रोडों पे कुचल रहे हैं लोगों को, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको बाइक वालों का, बेचारे जो इसके नीचे आके मरे? अभी रिसेंटली जो मलीर में हुआ, शायद आपको याद हो, एक प्रेग्नेंट वुमेन थी जिनको ट्रक ने कुचल दिया और वो पूरी फैमिली मेरे ख्याल से उसमें शहीद हो गई। तो यार आपके एनजीओ को इस तरह का कुछ कॉल आई कि यार यहाँ पे ये मसला हुआ है डीएचए के अंदर, ख़ासतौर पे क्योंकि आप डीएचए में रहते हैं? मैं बेसिकली डीएचए की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने जितना देखा डीएचए में ऐसी कोई डंपर की या ट्रक की, कोई बाइक वाले की न्यूज़ नहीं आई भाई कि वहाँ पे किसी ट्रक वाले ने डीएचए में किसी को उड़ा दिया। और लेकिन पुल के इस पार कई लोग मर गए, क्या वजह? सर डीएचए भी अनसेफ है, डीएचए में भी घरों में चोरियाँ होती हैं, डीएचए में भी पानी के मसले हैं, डीएचए में भी डकैतियाँ होती हैं, डीएचए भी कराची है, ऐसा नहीं है कि वो अलग है। लेकिन बात सारी ये है कि शायद जो सहाफ़ी डिफरेंट चैनल्स पे आके कह रहे हैं या डिफरेंट एनजीओज़ आवाज़ उठा रहे हैं, उसके अंदर शायद कहीं ना कहीं सच्चाई है कि सियासी नहीं बोल रहा हूँ, बड़ा बंदा हो, चाहे वो एक बहुत अमीर बंदा हो या कोई बहुत रिनाउंड डॉक्टर हो या कोई वो एक्टर हो या वो कोई इदारे से ताल्लुक़ रखता हो या वो कोई बिजनेसमैन हो जिसकी पहुँच हो, एक कॉल कहते हैं ना, कॉल करवा देंगे, वो एक कॉल करवा सके। तो मेरे ख्याल से अगर ये बाइक पे जो बच्चे, खैर ये वीडियो तो मैं देख ही नहीं पाया जो बच्चा बाइक था, सर इतने लोगों ने आवाज़ उठा दी, कुछ नहीं हुआ, मैं और आप 3 आवाज़ें और उठा देंगे, क्या हो जाएगा? नहीं, इसका पॉइंट ये है कि इस पे क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या गलत है? निज़ाम क्या होना चाहिए? सर निज़ाम ये होना चाहिए कि फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं, रोडें सही होनी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स होने चाहिए, लॉ सबके लिए एक होना चाहिए। ये जो अगर एक्सीडेंट है, बहुत 1% चांस दे रहा हूँ कि बाइक वाले की गलती है क्योंकि इतने डंपर से बाइक नहीं नज़र आती, बिल्कुल, तो भी एज एन एक्सीडेंट उस फैमिली को कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल मिलना चाहिए है। उस फैमिली को कोई सब्सिडी, कोई ज़िंदगी तो वापसी नहीं आ सकती, उसकी तो बेचारे की नस्ल ही तबाह हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ उसको मॉनेटरी टर्म्स में इतनी सपोर्ट करना चाहिए कि अब उसका कोई कमाने वाला भी नहीं रहा, खुशियाँ भी चली गई कि वो बोले चलो यार मुझे एक सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से मिल गई है तो मैं अब जो बच्ची को चीज़ ज़िंदगी है वो गुजार लूँगा, पहली चीज़। दूसरा ये कि जो हो गया वो तो हो गया, अगर उसके पहली बार गलती है, दूसरी बार जानबूझ के, अगर पहली बार गलती हो गई और उसके बाद भी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि फिर हर ट्रक ड्राइवर भी गलती पे नहीं है, हर बाइक वाला भी गलती पे नहीं है। ऐसा कुछ होना चाहिए कि ट्रक ड्राइवर गलती पे हो तो उसकी भी सज़ा हो, और अगर बाइक वाला गलती पे हो तो उनके लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स बने कि भाई आप कट मार के ना आ जाएँ, आप इस तरह नहीं करें। किसी एक बंदे को आप ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम एंड में फिर वही आता है कि जी आपकी लॉ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जिसकी गलती है उसको सज़ा मिले। जब 4, 5, 6, 8 लोगों को सज़ा मिल जाएगी एक्सीडेंट की बुनियाद के लगे, एक्सीडेंट में भी तो देखा जाता है किसने सिग्नल तोड़ा, किसकी गलती थी, कौन रॉन्ग वे आ रहा था। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को ना आप सरेआम ज़रा ना एक दफ़ा 1-2 बंदों को ना कर दें, फांसी दें यार, वो देना शुरू कर देना, ताकि लोगों के अंदर। अब देखें ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे अभी डकैतों को मारा जा रहा है ना, कराची वाले पकड़ के मारते हैं और आप देखते रहते हैं वीडियोस आती, अगर कोई डकैत पकड़ा गया वो तो समझो मर गया, उसको मार के छोड़ दें, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन सबकी है, सब हर कोई अपना गुस्सा निकाल के चला जाता है। अगर उसका 3 साल पहले मोबाइल चोरी हुआ है तो वो भी इसी के वो बदला ले लेगा कि भाई इन्हीं की गैंग थी या इन्हीं का बंदा था, हालांकि वो हो ना हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें होने लग जाए ना तो लोगों के अंदर भी डर और खौफ आ जाएगा, इवन टैंकर वालों के भी अंदर डर और खौफ आ जाएगा कि यार लेकिन ये बड़ा गेम है सर, इसके पीछे तो हमारी आपकी पहुंच के बहुत बार है, पता सबको है, लेकिन पहुंच से बहुत अभी एक रिसेंट एक पिक्चर भी तो वायरल हुई थी गवर्नर हाउस में, कौन जो टंकर माफिया का बंदा बैठा होगा। हाँ, यार ये तो ये अपना स्टैंड लेके बैठा हुआ है कि भाई मेरे ट्रक क्यों जलाए जा रहे हैं। डकैती इतनी मशहूर हो गई है कि
मैं 3 लाइनें बोलूँगा, आपको पूरा गाना पता होगा, आज भी मेरे ख्याल, इसके ऊपर लोग एड्स बना रहे, वो 2 बाइक वाले घूम रहे, पीछे गाना चल रहा है, अब आवाम रुक गई कि अब क्या होगा। एड वो पूरा गाना सुन लिया, वो गार्ड को सलाम करके अंदर जा रहा है, बोल रहा है किस चीज़ का वेट कर रहे हो, मैं तो शॉपिंग करने आया। क्यों, मतलब इट्स फनी, बट जिनके साथ होता है, मेरे साथ हुआ है यार, मेरे किसके साथ नहीं होगा, मैं तो समझता हूँ कराची में कोई नहीं बचा। मैं जाके उसको बोल रहा हूँ FIR काटो, एक तो ये बड़ा मसला है, आप 15 फ़ोन करें, अबे भाई तू मौजूद है वर्दी में, कुछ तो एक्शन ले ले, नहीं ये काम इनसे होगा, ये काम इतनी लंबी लंबी, अब लोग बोलते हैं फिर जब खुद ही हाथ में आ जाए कोई तो फिर गलत है ये, आप खुद लॉ हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन जब आप किसी को इंसाफ दोगे ही नहीं तो कहीं ना कहीं तो इंसाफ खुद ही ढूंढेगा। आप बता देना, अगर कोई आपका फ़ोन चोरी करने आया, गन दिखाए और पीछे से कोई इस तरह गन छुड़वा दे और वो आपके हत्थे लग जाए, आप क्या बोलोगे? नहीं यार पुलिस को दे के आ जाता हूँ, पुलिस मुझे पता पुलिस से छोड़ के दोबारा चोरी कर लेगा, आप क्या करोगे उस वक्त? तो मैं उस वक्त सेल्फ डिफेंस में जो हो सकता है, सेल्फ डिफेंस ही ऑफेंस हो जाएगी, वो तो सबको पता है। तो ये तो लोगों की भी ये फ्रस्ट्रेशन है ना भाई, किसी को कहीं हमेशा बंदा ताकतवर से डरता है और कमज़ोर के ऊपर गुस्सा भी निकालता है और उसको मारता भी है। आपने देखा रिसेंटली क्या हो रहा है, सही है, किस तरह प्रिविलेज्ड या जो ताकतवर लोग हैं, DH में तो आप रहते हैं, गार्ड वाले लोग, इट्स अ जंगल का कानून है, जंगल में शेर की ताकत है। कोई एक मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहें, नौजवानों को देना चाहें, और जिससे माशरे में पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए? खैर ये भी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पॉडकास्ट खत्म करने का दिल नहीं कर रहा, बातें इतनी प्यारी हो रही हैं, बड़ा मजे का, लेकिन पॉडकास्ट का इख्तिताम करने दोबारा बुलाएंगे राफे भाई, जरूर हम बड़ा मजे का पॉडकास्ट। खैर एनी मैसेज और एनी थिंग यू वांट टू से? सर मेरे मेन मैसेज यही है कि तनकीद हर बंदा कर रहा है, चेंज बहुत कम लोग ला रहे हैं। छोटा चेंज हो, अपना एक गार्ड का, एक डोमेस्टिक स्टाफ का, एक घर का चेंज हो, पूरे दफ्तर का चेंज हो, पूरी इंडस्ट्री का चेंज हो, या पूरे शहर का चेंज हो, चाहे वो आपका सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क हो या आप फना लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, उस चेंज को पॉजिटिवली जो आप देख रहे हैं उससे सीखें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप इस काम के अंदर आगे बढ़ें। जब आप अपने दुख और लोगों के साथ बैठें, उन लोगों के साथ बैठें जो आप देख रहे हैं एक लोअर तबके से, जब आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर आप उनसे रिलेट कर पाएंगे। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं और जो न्यू पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे भी 3, 4, 5 साल के हैं, उनके अंदर ये इंस्टिल करें कि बाकी जो लोग हैं ये मच्छर नहीं है, ये कोई अल्लाह माफ़ करे कोई इंसेक्ट्स नहीं है कि इनको कुचल दिया जाए, ये इंसान है। हर इंसान की एक ही वैल्यू है अल्लाह की नज़र में, हर जान उतनी ही इक्वल है, चाहे वो कोई अमीर बंदा हो कोई गरीब बंदा हो। अपने लोगों को सपोर्ट करें। शहर कराची, सूबा सिंध और पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी आप रहते हैं, कोई आपका गांव लगता है कहीं कश्मीर में, कहीं एबटाबाद में, कहीं भी, आप अपने लोगों को ढूंढें और उनकी मदद करें। शायद लोग सामने अब तो आ भी रहे हैं, लेकिन शायद लोग सामने नहीं आए, लेकिन आपकी एक मदद करने से वो आपको इतनी दुआएं देगा, शायद आपकी ज़िंदगी संवर जाए। और अगर आपके लोग इंतकाल फरमा गए तो अपने मरहूमीन के नाम से वो चीज़ें करें जो सदका जारिया हो। चाहे आप रिलीजियस हैं तो मस्जिद बनवा दें, हेल्थ केयर के अंदर बिलीव करते हैं किसी की जान बचाऊं तो कोई मशीन लगवा दें, एजुकेशन में बिलीव करते हैं तो किताबें दिला दें, सबसे छोटा है किताबें दिला दें, कहीं आप स्कूल पे डेस्क लगवा दें, कहीं स्कूल बनवा दें। और अल्लाह ने आपको ज़्यादा दिया है तो फिर ज़्यादा चीज़ों के अंदर आप सर्व करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको सदका जारिया भी देगा। और कहीं हमारी ज़रूरत नज़र आए, कहीं हमारा पेज, कहीं कोई भी हमारी बात अच्छी लगे तो हमदर्दात को सपोर्ट करें, हम लोगों की खिदमत करने के लिए जब तक ज़िंदा है इंशाल्लाह हाज़िर हैं। जज़ाकल्लाह। खैर जाते जाते एक्सपीरियंस विद इनसाइक्लोमीडिया। सर आई लव्ड यू गाइस। मैंने जब आपसे बात करना शुरू किया और जब जो भी हमारा एक कॉन्वर्जेशन रही, हमारी वॉइस नोट से अल्हम्दुलिल्लाह इतने लंबे चले गए थे तो पॉडकास्ट चल गया वो पॉडकास्ट चल गया था। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे तो साथ रहेगा, मिलते रहेंगे पॉडकास्ट के अलावा भी। बाकी आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो रमज़ान के अंदर आप जिस तरह चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को ला के आवाज़ ऊँची कर रहे हैं, और कोई भी बंदा कोई काम फ्री में नहीं करता, तो इस चीज़ के लिए जो आपने एक सेगमेंट रखा है कि भाई हम ये चीज़ प्रमोट करेंगे बिना किसी मॉनेटरी फंड के, बिना किसी प्रॉफिट के, तो होपफुली अगर इस आवाज़ के थ्रू कोई डोनर आता है, इस आवाज़ के थ्रू, इस चैनल के थ्रू कोई ऐसी चीज़ होती है इससे किसी गरीब का भला, उसका भी आपको सदका जारिया मिलेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह कोई ऐसा काम हमसे करवाए कि हम बिना चैरिटी के भी आपसे मिल रहे हैं। या बिल्कुल ऐसा ही है, और इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। और मुझे रहना चाहिए, मैं तो कहता हूं, मतलब जब बंदा इंटरेस्टिंग हो ना तो दिल करता है यार एक पॉडकास्ट ना भी हो तो चाय का होटल तो हमारी जान है कराची, चाय के होटल पे बैठना यार, रफ्ता अपना, आप अपने ऑफिस के बाद हो या कोई टेंशन में हो यार, दोस्त ले लिया था आपने अभी 2 मिनट पहले, ले लिया था माइंड में चल रहा था। वो पूछना चाह रहा था, मैं पूछ नहीं पाया। मैं पूछना चाहता नहीं था, लेकिन बस वो गलती से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग थी गलती से। रमज़ान को मैंने कुछ और कर दिया।
यार बड़ा मजा अल्लाह है पाक यार, उनके लिए भी आसानी करे, उनके लिए भी आसानी जिन्होंने करे। सुन लिया है तो, क्योंकि वो भी गलत हो रहा है, वहाँ भी गलत हो रहा है। खैर यार जो गलत कर रहा है वो तो गलत है, लेकिन अब ये भी है कि आप अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं। अल्लाह दिलों में नरमी डाले, बस जो ये दिलों में कि नरमी डाले। बर्दाश्त मेरे ख्याल से लोगों में ख़त्म हो गई है, तो वो बर्दाश्त का जो एक लेवल है ना उसको इंसान को बढ़ाना चाहिए। ख़ास तौर पे लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि अगर मैं आपको देख भी रहा हूँ ना, पहले ये होता था देखता था ना बंदा तो हंस देता था यार मुझे देख, अब जो है तो ना, सर रोजा भूख का थोड़ी है, हकीकत है। रोजा गुस्से का है, रोजा पेशेंस का है, रोजा कानों का है, रोजा सर जबान रोज़े का की है। बिना की बात कर रहा हूँ मैं, रोज़े मैं की वैसे बिना भी भी। बोल रहा हूँ, हम रमजान में बैठे ना, जब भी रिलीज होती है, लेकिन जब रोजे में ही लोग नहीं कर पा रहे तो नॉर्मल डे तो आप कहाँ चले गए। रोज़ों में तो ऐसा होता है कि लोग डबल हो जाते सबसे हैं, ज्यादा double aggressive। गालियाँ, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट, सबसे ज्यादा जज्बातीपन होता है असर से मगरिब के टाइम, जो सबसे इबादत का टाइम है। सर वो मीम्स बनती हैं शैतान के, पर शैतान बंद हो गया, शैतान लेकिन अपना मुझे काम कह करके रहा है चला वो गया। अपना काम ये कर रहा लोग कर है, लेंगे ना खुद कारिंदे ही। यहाँ पे छोड़े हुए बिल्कुल हैं और ऐसा ही, काम हो रहा बिल्कुल है। ऐसा ही। तो एहसन भाई एंडिंग की तरफ खैर चलते हैं। बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट रहा, थैंक यू सो मच राफे, आप Thank you, आए, राफे। आपने टाइम निकाला, और हम ये वाकई बता रहा हूँ ये 29वां रोज़ा लग चुका है। हाँ। कल चांद देखेंगे और परसों ईद है, तो ये वाला है कि हम काम के साथ, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह राफे भाई आप जिस मकसद से हैं, अल्लाह पाक आप वो हमारे मकसद पूरा प्लेटफॉर्म हो। से वो मकसद पूरा हो, हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी करने वाला अल्लाह पाक है। और आप लोग हमदर्द हाथ को सपोर्ट करें जितना हो सके, क्योंकि यार देखें हमारी कोशिश यही है कि हम ऐसे लोगों को ला के बिठाएं जो वाकई काम कर रहे हैं। आप हमारे नहीं तो आप इनके चैनल पे जाके विजिट करें, और अगर आपको इनको प्रूफ भी चाहिए तो वो प्रूफ भी प्रोवाइड करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में इनकी सारी डिटेल्स वगैरह होंगी, इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स होंगी। कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई 1 रुपया भी अगर डोनेशन दे देना वो भी बहुत बड़ी बात है, 1 रुपये से भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन खैर राफे भाई बहुत इजी एक्सेस भी हैं, आप इनको अप्रोच भी कर सकते हैं। अगर हमदर्द हाथ के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको कहीं पे भी इस तरह का कोई शक है, तो आप विजिट करके इनसे पर्सनली मिल भी सकते हैं। और इनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, इन्होंने कहा था कि लोग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को तो देते हैं फंड्स, हाँ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बड़े फंड देते हुए अच्छा भी लगता है। अगर 5-10 हज़ार कर रहे हैं ना, तो 5-10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार हर किसी की नहीं होती, कोई करता है कोई नहीं करता, जिसकी जितनी है ना तो वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उनको पता चले कि मेरे पैसे किन लोगों को मिले या किन लोगों की काम आए, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। ये बात बहुत अच्छी बोली। एक पॉइंट मैं इसमें ये भी ऐड करूंगा राफे भाई कि यार यंगस्टर्स जो ये काम कर रहे हैं ना, उनके लिए मोटिवेशन भी है। उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनके पास जितनी भी छोटी, मतलब 5,000 की अगर कोई डोनेशन कर रहा है ना, वो जेडीसी या सैलानी में ना करे, क्योंकि उनको इसके 5,000 की ज़रूरत तो होगी, लेकिन वो 5,000 नज़र नहीं आएंगे। लेकिन वो 5,000 अगर आप किसी यंगस्टर्स को देंगे ना, तो वो इनकी मोटिवेशन भी होगी। दूसरी बात ये कि वो 5,000 आपको नज़र भी आ रहे होंगे, क्योंकि एक्टिवली वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यार ये 5,000 से इस घर में ये राशन चला गया। Exactly. तो मैं समझता हूँ यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि यार वो मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में अपना हाथ बढ़ाएं, वॉलंटियरली काम करें, या फिर अपनी एनजीओ बनाएं, जो करना चाहते हैं करें। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है, लेकिन ये भी नहीं है कि हमने इसी को लेकर चलना है आगे। हमने पाकिस्तान को कामयाब बनाना है, नौजवान को कामयाब बनाना है, लोगों को हमने जो है कमाना सिखाना है, ताकि लोग आगे चल के जो है ये एक मुसीबत ही है जो पाकिस्तान पे आई हुई है, हम इससे निकलें और किसी एनजीओ को ज़रूरत ही ना पड़े किसी डोनेशन की। एग्जैक्टली। खैर मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच राफे वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।